السلام علیکم ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمدللہ آج 21 دسمبر 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 214 ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ 4 مہینے کے گیپ کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا، کیونکہ آخری جو ہمارا سیشن تھا وہ 213 نمبر 24 اگست 2025 کو ہوا تھا اور آج ہے 21 دسمبر 2025. آج کی جو گفتگو ہے یہ میری زندگی کی چند اہم ترین ڈسکشنز میں سے ایک ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے اسے بڑی محنت سے تیار کیا ہے. تھوڑے وقت میں اپنا سارا میسیج بھی ڈیلیور کر دوں اور پھر آپ کی تصاویر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ اس وقت اندر تو تقریباً 350-400 کے قریب لوگ ہیں. اس سے زیادہ لوگ باہر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی درس کا جو سٹارٹنگ ٹائم ہے اس میں بھی 50 منٹ باقی. میں پہلے ہی آ گیا ہوں سٹیج کے اوپر تاکہ ٹائملی اس کو وائنڈ اپ کر کے آپ کی تصاویر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک بڑی افیکٹو چیز ہے الحمدللہ. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 علمی پوائنٹس آج کور کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہر علمی پوائنٹ ایک قرآن حکیم کی مبارک آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پہلے وہ میں آیت پڑھوں گا اور پھر اس کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کروں گا. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث کیے جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ میں نے آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کر دیا. پوری آیت پڑھنے میں زیادہ ٹائم لگنا تھا. یہ آیات مجھے زبانی بھی یاد ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں. تو اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیا جانے والا سب سے بڑا احسان گنوایا، یعنی کہ امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا. آپ کو پتہ ہے کہ آلموسٹ پچھلے 17 سال سے 2009 سے لے کے آج تک 21 دسمبر 2025 ہم ہر سال ربیع الاول سے ریلیٹڈ پروگرام کرتے ہیں. اس دفعہ 17th پروگرام ہونا تھا جو نہیں ہو سکا، وہ آج ہو رہا ہے.
اور اس کے پیچھے آپ کو ریزن پتہ ہے. میں نے یہاں بیٹھ کے کوئی جیل کا رونا نہیں رونا, 295C کو نہیں رونا. ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے. ہم دعوت و تبلیغ کے لیے ایک مشن کے اوپر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اکٹھے ہوئے ہیں, تو اپنے ٹائم کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں. تو بس اسی چکر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گیپ آیا, اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے 103 دن کی جیل کاٹنے کے بعد رہائی عطا فرمائی ہائی کورٹ سے. وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز پتہ ہیں, آپ نے وکلاء کے ولاگز دیکھ لیے ہیں اور یوٹیوبرز کے, اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز میں عرض کروں گا کہ یہ ہماری ریاست کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ جو شخص مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں, یہ ظالموں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور مظلوموں کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کو جیل میں ڈالنے لگے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ میرے جیل میں جانے کے 1 مہینے کے بعد ریاست نے وہ کام کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان لوگوں سے نجات دی کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے توہین مذہب کا الزام لگا کر لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں. اب اس ریاست میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں, اور میں بہت پہلے سے اس کے اوپر رو رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ سنوائی ہوئی ہے الحمدللہ. 295C کی جو دفعہ ہے اسے چند لوگوں نے, اور اس میں ٹاپ آف لسٹ ہمارے علماء حضرات ہیں, ایک بدنامی کا ذریعہ بنا دیا ہے. خصوصاً جب سے میرے اوپر 295C لگی ہے تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کتنا شور بلند ہوا. سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کوئی ٹاپک اتنا وائرل نہیں ہوا جتنا میری گرفتاری اور یہ سارے معاملات. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. اور دیکھیں ہر طرف سے آواز اٹھی, چاہے علماء کرام ہو بریلوی مکتب کے, وہ کم تھے بولنے والے, لیکن خاموش جتنے نہیں بولے وہ سارے ہمارے ساتھ تھے, ڈر کی وجہ سے نہیں بولے. دیوبند تو ایز اے مکتب فکر آپ سمجھ لیں اس دعوت حق کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں, سلوٹ ہے ان کو. اہل تشیع کو سلوٹ ہے, اور اہل حدیث تو آپ کو پتہ ہے بیچارے وہ شروع سے ہی بزدلوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ملک بریلویوں کا ہے, لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے الحمدللہ. عوام تو ساری ساتھ تھی, صحافی حضرات, وکلاء, سول سوسائٹی, یوٹیوب کے اوپر انفلوئنس رکھنے والے لوگ, ہر طبقے کے لوگ, انہوں نے آواز بلند کی کہ یہ ظلم پر مبنی چیز ہے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی. اس پوری صورتحال میں میری آڈیو شروع میں آ گئی تھی, اور میں نے اس میں بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے نا تو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے, مستقبل میں ہونے والے معاملات بھی. اس لیے دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی روڈ بلاک نہیں کی, کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا, کیونکہ ہم نے ان کی تربیت کی ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. وہ لوگ جو میری گرفتاری کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 103 دن کے بعد انجینئر صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اور ہم بزرگ بابوں کے ماننے والے اندر ہوں گے ہمیشہ کے لیے. میں نبی صاحب ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا, اور دھمکیاں لگا رہے تھے جی ہمارے بابوں نے اس کو اندر کر دیا. میں اندر تو فزیکلی گیا تھا, آواز تو میری ہر جگہ گونج رہی تھی. ہاں, میمز کی شکل میں انہیں ہانٹ کر رہی تھی, وہ قیامت تک ہانٹ کرے گی. تو ان بنو امیہ کے بندروں کی چیخیں آپ قیامت تک انجوائے کریں گے اب انشاءاللہ تعالی. اب اہل البیت علیہم السلام کے ماننے والے لوگ جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لاتے, ان کے مشن کے لیے یہ جو رینیسانس ہو رہا ہے, نشأت ثانیہ, اس کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جن لوگوں نے ہماری اس دعوت حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اگرچہ نقصان تو نہیں پہنچا سکے, لیکن اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے وہ تو شہادت کے درجے پہ پہنچ گیا, لیکن قاتل کو پھر بھی سزا دی جاتی ہے.
میں اپنا حق تو معاف کر رہا ہوں، لیکن اس دعوت حق کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا اور اس سے ملائن کرنے کی کوشش کی، یہ انشاءاللہ میں قیامت والے دن حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ان لوگوں کا گریبان پکڑوں گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ میں نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ اس کا تعلق ہماری اس دعوت حق کے ساتھ ہے جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہی ہے۔ یہ سلیکٹڈ ختم نبوت کی دعوت نہیں ہے کہ صرف قادیانیوں کے خلاف بولیں اور اپنے بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، تمہارے علماء نے مناظروں میں ان کا دفاع کیا اور آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں۔ تو یہ کس مجدد نے تمہیں بتایا کہ کتابیں بدلی ہیں؟ کتابیں نہیں بدلی، ڈر گئے تھے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ کہتے جی ہے پہلے والا پڑھ لیا کرو، میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اگلا حصہ نہ پڑھو۔ اللہ دے بندے ہو، اگر میں اللہ دی سنت عمل کراں تے منوں اگلے والا حصہ پہلے پڑھنا چاہیے۔ کلمے میں تو پہلے نفی آتی ہے، لا الہ پھر الا اللہ۔ تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ تو اس طریقے سے مجھے رجز پڑھنا چاہیے، یہ میدان جنگ کا رجز ہے، رجز اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے رجز پڑھا ہے نا غزوہ حنین کے موقع پر، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہماری یہ دعوت کا رجز ہے، رجز اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ آج ہمارے آرمی چیف، فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ان کے ساتھ سارے لوگ جب ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کہتے ہیں تو کیا وہ آہستہ آواز میں کہتے ہیں؟ نہیں، اونچی آواز میں تکبیر بلند کی جاتی ہے، اللہ اکبر اونچا کہا جاتا ہے، رجز اسی طریقے سے بولا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا رجز ہے، ہم اس کو اسی طریقے سے بیان کریں گے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر انشاءاللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ۔ انہوں نے مکر یہ کیا کہ اس شخص کے اوپر جو تنہا اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں کھڑا ہوا اور اللہ کی غیبی مدد آئی کہ صدیوں کے فرقے الٹے گئے، اس کے اوپر 295C لگوا دی ہے۔ یہ مکر کیا نا۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں، آج فجر کی اذانیں ہو رہی تھی نا تو لوگ اکیڈمی کی طرف آ رہے تھے، ان کو واپس بھیجا کہ بھائی آپ اکیڈمی میں نماز پڑھنے کا بندوبست نہیں، مسجدوں میں جاؤ تسلی سے پھر آنا۔ ابھی آپ دیکھ لیں اس وقت اکیڈمی میں 500 سے زیادہ لوگ ہیں اور اس سے زیادہ لوگ باہر ہیں، ابھی بھی لیکچر کا ٹائم سٹارٹ ہونے میں 40 منٹ باقی ہے۔ تو انہوں نے تو اس دعوت حق کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے نیکی کا معاملہ کر دیا، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے الحمدللہ۔ بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ علماء کرام جو کل تک مجھے یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے، قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، آج میرے دفاع میں کھڑے ہیں، سلوٹ ہے ان کو۔ اور میں نے یہ 2 ہفتے جو ڈیلے کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی اکیڈمی کھولنے میں مسئلہ تھا، میں نے اپنے قانونی معاملات پلس میں چاہ رہا تھا میں ان تمام علماء سے، تمام صحافی حضرات سے، تمام وکلاء سے فون کے اوپر ڈسکشن کروں، ان کا شکریہ ادا کروں جو میری غیر موجودگی میں اس دعوت حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، تمام مکاتب فکر کے۔ بریلوی ذرا اس طرح سامنے نہیں آئے ڈرتے ہوئے، وہ جو چاند 1 2 4 سامنے آئے ہیں جن کے ویوز 3-4 ہزار ہوتے ہیں، اس میں سے بھی 3.25 ہزار آپ لوگ ہوتے ہیں، یا اگر وہ 10 ہزار تک ہیں تو 10.25 ہزار آپ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کے سوا سب لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ دیوبند تو ایز اے مکتبہ فکر کھڑا ہوا، اہل تشیع ایز اے مکتبہ فکر۔ دنیا نے دیکھا تھا یہ منظر کہ دیوبند اور اہل تشیع جو بالکل 180 ڈگری ہیں، دونوں میرے ساتھ کھڑے میں ایز اے مکتبہ فکر۔ علماء بھی، ان کے عوام بھی، اہل حدیث کی عوام تو چلے کھڑی تھی لیکن ان کے علماء اتنی جرت نہیں کرتے اکا دکا کے سوا، لیکن جو خاموش رہے وہ سمجھ لیں کہ انہیں پتا تھا کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں آج کیمرے کے اوپر بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الگ سے میں نے 100 کے قریب لسٹ بنائی ہوئی تھی ڈومیننٹ لوگوں کی، نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر ایک کا بھی نام رہ گیا تو لوگ پھر گلا کرتے ہیں، تو میں جنرل سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں
سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس تکلیف سے نجات دی ہے، اس کا اجر اللہ ہی آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم تو صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ باقی وہ لاکھوں لوگ جو اس دعوت حق کے حوالے سے پریشان تھے، دعائیں کر رہے تھے، حرمین میں بھی دعائیں کر رہے تھے، اپنے گھروں میں بھی، قیام اللیل میں بھی، آپ لوگ گھروں میں دعائیں کر رہے تھے اور میں جیل کی تنہائیوں میں قیام اللیل میں پوری امت کے لیے، اسپیشلی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے دعائیں کر رہا تھا، اور آج بھی کرتا ہوں، مستقبل میں بھی کروں گا۔ مجھے آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ہم بھی ریگولرلی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور سب سے بیسٹ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اب رہی ہماری نظر آتی کونسل، اسلام بھی میں ساتھ نہیں بولنا چاہتا، اسلام کی بدنامی انہوں نے بہت کرائی ہے، اور پچھلے دنوں اگر کوئی تھوڑی بہت کہیں عزت باقی رہ گئی تھی تو میرے خلاف فتویٰ دے کے انہوں نے وہ عزت بھی گوا دی۔ اب مجھے بتائیں، جب پاکستان بلکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئینی ادارہ یعنی کہ نظر آتی کونسل، اس کی عزت، ان کے علماء کی عزت پبلک کی نظر میں یہ ہے تو باقی علماء تو شاہی کوئی نہیں، اور وہ بھی سارے ڈر کے۔ 20 میں سے 17 اس حق میں نہیں تھے کہ یہ کام ڈالا جائے، 3 نے زور لگایا، میں نام نہیں لیتا، وہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر خوب ذلیل ہو رہے ہیں، تو ان کی ذلت میں مزید اضافے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی ہے۔ جس طرح جب یہ لوگ صوفے پہ بیٹھتے ہیں تو صوفے پہ اور مزید بندے کے بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں باقی رہتی، تو مجھے انہیں نام کے ذریعے مشہور کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کسی مولوی کا نام نہیں لیں گے۔ ان کو جواب ملے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے یوٹیوب چینلز پہ بنائی ہوئی میمز کے ذریعے۔ دیکھیں یہ میرے پیچھے جتنا بول رہے تھے میمز بن کے ایک ایک کو جواب مل رہا تھا۔ اچھا آج یہ بیچارے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں اہمیت دی جائے گی، ہمارا نام لیا جائے گا، بھائی کسی کا نام نہیں لوں گا، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے تم لوگوں کا نام لے کر تمہیں مزید عزت افزائی والے موڈ میں لے کے جانے کی۔ جتنی تمہاری عزت افزائی ہو رہی ہے میرا خیال ہے اتنی کافی ہے۔ آخرت کی فکر کرو اور اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ اور ان کو میں وہ حدیث بھی یاد کرواؤں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر یا اے فاسق اور وہ نہیں تھا تو وہ کفر اور فسق اس کی طرف لوٹ جائے۔ اب یہ جو نظر آتی کونسل اور ان کے چند ایک جو ماننے والے ہیں، ان کو میں مشورہ دوں گا کہ تجدید ایمان کریں کہ ایک مسلمان کے اوپر آپ نے فتویٰ لگایا، اور اندازہ کریں میرے بغض میں اتنا آگے گئے کہ یہ لوگ جا کے نان مسلمز کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں غیرت ہے، پورے پاکستان میں کرسچن کمیونٹیز میں سے کسی ایک نے بھی میرے خلاف FIR نہیں کٹوائی۔ الٹا جیل میں مجھے کئی ایک بشپس ملے، انہوں نے کہا سر آپ نے جو عقیدہ بیان کیا وہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہم اس کو اس طرح اعلانیہ بیان نہیں کر سکتے، اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جو ہمارے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وہ رکھیں۔ اور پھر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ نے خدا کو انسان بنا دیا، اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ ہم جیزس کرائسٹ کو خدا مانتے ہیں، یعنی کرسچنز کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورۃ المائدہ میں لکھا ہے۔ آپ خدا کو روٹی کا محتاج بتا رہے ہیں، اتنے بڑے آپ گستاخ ہیں، تو ہم نے بھی تو آپ کو برداشت کیا ہوا۔ ہاں اور سمجھ لگی؟ تو کہہ رہے آپ بھی میں برداشت کریں، اور میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی ایگزسٹ کرنا ہے دنیا سے، نان مسلمز کو ختم تو نہیں کرنا۔ جب کبھی نان مسلمز پہ، خصوصاً کرسچنز کے اوپر، ہندوؤں کے اوپر، ایون قادیانیوں کے اوپر برا وقت آتا ہے پرسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ عقیدے کا اختلاف اپنی جگہ رہے گا، پرسیکیوشن کی اجازت نہیں۔ یہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔ جمعے والے دن آپ دیکھیں گے قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے باہر بھی پولیس کی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، جتنے چرچز ہیں جیلم کے آپ کو پولیس کی سیکیورٹی نظر آئے گی، ہماری اکیڈمی کے باہر بھی آپ کو اتنی بڑی سیکیورٹی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، ادھر سب کو رہنے کا حق ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مکتبہ فکر کے کہ جی ہماری بدماشی چلے گی. تمہاری بدماشی تو دیکھ لی ہے نا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ریاست کو آگے لگایا ہوا تھا اور ریاست کے گناہوں کی سزا تھے یہ لوگ. آج ریاست کو وہ سزا خود بھگتنی پڑی. الٹیمیٹلی یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچے. ہم تو شروع سے ان کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی ان لوگوں کا کچھ کرو, لیکن آپ دیکھیں جب معاملہ اتنا بگڑتا ہے پھر اس کو سنبھالنے کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ لوگ سمجھتے تھے یہ ملک ہمارا ہے اور کسی کو جینے کا حق ہی نہیں ہے, تو انہوں نے ختم ہو جانا تھا. مجھے بھی کتنے لوگ کہتے تھے جناب پروٹیسٹ کروائیں. میں نے اسٹرکٹلی منع کیا کہ کوئی بھی آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا. سوشل میڈیا پہ آپ مہذب طریقے سے آواز بلند کریں. یہ وقت گزر جائے گا. دیکھیں گزر گیا. اور وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے یہ ادھم مچایا ہوتا سارا آپ کے سامنے. کوئی بندہ نہیں نکلا ان کے لیے. جو شخص مونچھوں پہ تاؤ دے کے مجھے مینار پاکستان بلاتا تھا اور مجھے غلام احمد قادیانی کے ساتھ ملاتا تھا, 35 سال اس کی قید اناؤنس ہوئی ہے اور وہ ساری سزائیں کنکرنٹ چلیں گی, پھر بھی 10 سال وہ باہر آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی نکلا ہے؟ ایک شیشہ بھی کوئی ٹوٹا ہے اس کے حق میں؟ کوئی روڈ بلاک ہوئی ہے؟ کچھ بھی. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اشتعال دلا رہے تھے کہ جی یہ ملینز کی تعداد میں ہے, کیوں نہیں نکلے, جا کے چھڑا کے لے آتے. ایک گیا تھا مرد مجاہد حافظ طاہر ایوبی, چھڑا کے لے آئے. ہاں, باقیوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہم نے علمی طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنا تھا. اور یہ باہر جو لوگ ہمارے وکیل صاحب کو کرٹیسائز کر رہے تھے اپنے ذام میں اخلاص سے کر رہے ہوں گے, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ صورتحال کتنی گھبیر تھی. لہٰذا میں نے ان کو کہا تھا آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھنی ہیں, کان بند رکھنے ہیں. جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے مقدمے کو ویسے لے کے چلنا ہے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے. مشورے دینا آسان ہے, یہ کوئی جوکے کی عدالت نہیں ہے کہ جس میں آپ پہلے آپ یہ کر لیں جی پھر یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. اسلامک نظریاتی کونسل جو کہ اب صرف نظر آتی کونسل ہے, یہ اگر میرے حق میں بھی فتویٰ دے دیتی نا تب بھی سیشن کورٹ سے میری بیل نہیں ہونی تھی. سیشن کورٹ اس بیل کا وزن نہیں اٹھا سکتی. یہ ہائی کورٹ میں ہی معاملہ جانا تھا. تو جو اس قسم کے مشورے دے رہے تھے, ورگلا رہے تھے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں, میں سٹیپ وائز روزانہ میری ان سے گفتگو ہوتی تھی. میں اپنی فیملی سے بات نہیں کرتا تھا, ان سے ضرور کرتا تھا, ملاقات ان سے کرتا تھا ریگولرلی کہ آپ نے ایسے سٹیپ وائز لے کے چلنا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. اور چلے اس شر میں سے خیر یہ بھی نکلا ہے, جو لوگ کبھی مجھے کہتے تھے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے, اسے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, اسے یہود و نصارہ نے لانچ کیا ہوا ہے, یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے, یہ نون لیگ کا بندہ ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کس کا بندہ ہوں. میں اس اللہ کا بندہ ہوں کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے اس شخص کو بھیجا کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جس نے ان کے ساتھ غداری کی ان سے بدلہ لینے کے لیے اللہ نے اس پلیٹ فارم کو اٹھایا. یعنی کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3, اصحاب الکہف کی دعا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. یہ دعا ہمیشہ سے میرا وظیفہ ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی راہ نکالی ہے. آپ دیکھیں اصحاب الکہف جب غار میں چھپ کر سوئے تھے, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جب ہم 300 سال بعد اٹھائے جائیں گے آلموسٹ, تو پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوگی. 337 عیسوی میں کانسٹنٹائن II نے جب کرسچینٹی یعنی کہ اس وقت اسلام قبول کر لیا تو پوری رومن امپائر مسلمان ہوگی. جب وہ اٹھے تو وہ حیران رہ گئے. اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھے اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی تھی. میں صرف 103 دن اندر رہنے کے بعد باہر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو وہ عروج دیا جو شاید اگلے 30 سال تک پاسبل نہیں تھا. الحمدللہ. اور ہمارے مخالفین بھی جن سے ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی ہمارے حق میں کھڑے ہوئے, چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو, وکلاء کا ہو, صحافی ہو. اللہ کا شکر ہے.
کل تک جو مجھے قادیانی کہتے تھے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ کہتے تھے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جناب زیادتی ہوئی ہے، ریاست نے زیادتی کی ہے اور 295C لگ گئی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جناب یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کسی پہ 295C لگے بھائی، کوئی دنیا کا جج بیل نہیں لیتا اس کی، سپریم کورٹ سے پہلے بیل نہیں ہوتی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بیل ہے جو ٹرائل سے پہلے ہو گئی ہے، 103 دن کے اندر بندہ باہر آ گیا، ورنہ 3-4 سال تک تو بندہ باہر ہی نہیں آتا۔ ہاں جی، میرے ساتھ وہاں اڈیالہ کے اندر 8.5 سال 12 سال 13 سال لوگ اندر ہیں جعلی مقدمات میں، ہاں جعلی مقدمات کے اندر، کچھ ٹھیک بھی ہوں گے، کچھ جعلی مقدمات۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوئی ہے۔ 295C تو وہ دفعہ ہے کہ اگر آپ ایک درخت پہ لگا دیں وہ بھی خشک ہو جائے، 295C لکھ کے نا اس کے گلے میں کوئی چیز لٹکا دے تو خشک ہو جائے۔ یہ مذاق تھا، مذاق ہوتا کہ اگر یہ صرف مجھے نظر بند کرتے اور 3 مہینے بعد باہر نکال لیتے۔ 295C کے بعد تو ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ وہ لوگ جو اس وقت بڑی تسلیاں دیتے تھے، ہماری ریاست کے لوگ، ہمارے ٹیم ممبرز کو، فیملی ممبرز کو، جب معاملہ جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچا، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہائی کورٹ کو تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہائی کورٹ میں بھی اگر صداقت علی خان جیسا بندہ بیٹھا ہو، وہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لانے والا بندہ، نیکسٹ چیف جسٹس بننے والے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ انتہائی اپ رائٹ جج، ان کا مکتبہ فکر میرے ساتھ میچ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اپ رائٹ بندہ ہے۔ اس کو کسی نے انفلوئنس کر کے میری بیل دلوانی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ کہنا آسان ہے، جس پہ تکلیف گزر رہی ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنی لائف کنکلوڈ کر لی تھی، میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا تھا کہ میں اگر 10 سال بھی اب اندر ہوں، میں نے 48 ایئرز کی ایج میں الحمدللہ اتنا کام کر دیا ہے کہ اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اللہ نے مجھے اگر موقع دیا 10-12 سال بعد تو، اور دیکھیں میں اندر تھا، باہر جتنے علماء بولتے تھے کس طرح اپنی مٹی پلید کروا رہے تھے، میری پرانی ویڈیو سے ایک ایک بات کا جواب، کیونکہ ان کی آنے والی کوئی چند بچی کھچی نسلوں نے بھی جو اعتراض اٹھانے ہیں، پرانوں کے تو میں نے ختم کر دیے، میں نے ان کی بھی جواب ریکارڈ کروا دیے میں۔ اس کے لیے آپ ہمارے میمز والے چینلز دیکھیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کے، وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، کوئی میرے کہنے پہ نہیں بنا رہے ہوتے، اور میں ان میں سے کئی لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے دعوت حق کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے آج یہ بات کہنے میں عار نہیں ہے کہ جس طرح اصحاب الکہف 300 سال بعد اٹھائے گئے، اتنی بڑی تبدیلی آ چکی تھی، اسی پیٹرن پہ ان 103 دنوں میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرعام ندا دی جائے گی، کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھ لیں رجز ہمارا ہر طرف گونج رہا ہے الحمدللہ۔ اب تو یعنی کوئی بابا بچاؤ مہم کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا اگر یہ کسی کو برا لگے تو ان کو کہیں ہم آپ کے بابوں کو نہیں کہہ رہے، ہم ان بابوں کو کہہ رہے ہیں کہ جن بابوں کو آپ کے بابوں نے کافر کہا ہوا ہے، پھر کہیں گے ہاں بالکل اسی تواڈے نال ہیں۔ اور ان سے جب آپ ملیں ان کو کہ آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کے بابوں نے جن ان والے بابوں کو کافر کہا ہوا ہے نا، ان کو ہم کہہ رہے ہیں، کہنا تواڈے نال ہیں، تو سارے ہی میرے نال ہیں۔ ہاں تو وہ کام جو تم علیحدہ علیحدہ کر رہے تھے، ہم نے الحمدللہ ایک پلیٹ فارم سے کر دیا۔ یہ سوشل میڈیا کی برکت ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی مسند احمد کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت حق کو قبول نہ کر لیں۔ تو دیکھ لیں یہ نشت ثانیہ ہے سوشل میڈیا کی برکت سے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر کونے میں بات پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ یار اس ماڈرن دور میں جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی بات نہیں سنتا بدتمیزی کے ساتھ، میرے اتنے تلخ لہجے کو لوگوں نے قبول کیا ہے سچائی کی طاقت کی وجہ سے۔ کیوں؟ لوگوں کو واقعی پتا چلا ہے کہ یار بات اسی پیشن سے ہونی چاہیے۔ درس قرآن تو بڑے لوگ دیتے تھے، لیکن جب ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب درس قرآن دیا کرتے تھے رحمہ اللہ، تو ان کا جو سیریس لہجہ ڈرانے والا، اسی نے دنیا میں تبدیلی برپا کی۔
تو اللہ کا شکر ہے یہ رنیسانس نشت ثانیہ اسلام کی شروع ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. اور جن لوگوں کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے انورٹڈ کاماز میں کہ انجینئر صاحب باہر نکل کے اسٹیڈیم میں کیوں نہیں آ کے خطاب کرتے, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جی کوئی اس پہ اپنا غازی چڑھا دیں گے, تو اکیڈمی میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ بھائی میں ایک اکیڈمی کی ایک کرسی پہ بیٹھ کے تمہارے بچوں کے موبائل میں گھس گیا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے اسٹیڈیم میں جا کے کوئی لیکچر دوں؟ ہم نے کوئی پولیٹیکل جماعت لانچ نہیں کرنی ہے, کوئی فرقہ لانچ نہیں کرنا, کوئی چندہ بک لانچ نہیں کرنی, تمہارے بزرگوں کی طرح ہم نے کوئی پیری مریدی کا سسٹم سٹارٹ نہیں کرنا. یہ تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت ہے, اسی طریقے سے آگے چلے انشاءاللہ تعالی. اور رہے ان بابوں کے ماننے والے اور ان کے جتنے فرنٹ مین ہیں, بس ان کی میمز ہی بنے گی انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو. لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں اس کی صحیح سند موجود ہے کہ امت میں 73 فرقے بنیں گے. یہ تو آپ علیہ السلام نے غیبی خبر دی تھی, 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, 72 فرقے ہوں گے, ایک جماعت ہوگی الجماع, وہ فرقہ نہیں ہوگی. صحابہ کرام فرقہ تو نہیں تھے, اہل البیت فرقہ تو نہیں تھے, ان سے ٹوٹ کے جو فرق ہوئے وہ فرقے. تو 73 ٹکڑے بن گئے, ان میں ایک اصل تھا, 72 جو ہے وہ فرقوں میں بٹ کے. تو کہتے ہیں نبی اسلام نے تو پہلے فرمایا تھا, بھائی آپ نے ڈرایا تھا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. وہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اپنی عورتوں کو باریک اور چست لباس پہنانا شروع کر دیں؟ نہیں, ڈرایا گیا. اسی طریقے سے یہ فرقوں والی جو حدیث ہے اس میں ڈرایا گیا ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا, تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, اور سنت کو پکڑنا اسی میں شامل ہے. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا تھا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حالانکہ آپ کے پاس وہ بابے تھے جو آپ چھوڑ بھی سکتے تھے, وہ اوریجنل بابے تھے, سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, میں وہ چیز چھوڑ کے جاؤں جو قیامت تک رہے, کیونکہ میری نبوت قیامت تک کے لیے. تو آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یعنی قرآن پاک اس الذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس قرآن کی ایکسپلینیشن یعنی کہ سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی. اور پھر جو غدیر خم کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں 4 اوپر تلے روایتیں, نبی اسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے آلموسٹ یہ خطبہ دیا ہے مکے سے مدینے آتے ہوئے, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, وہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر نبی اسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کی توحید کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. اور ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے, توحید پہ 0 ٹالرنس ہے, اہل البیت کے دفاع کے اوپر 0 ٹالرنس ہے, چاہے اس زمانے کی بنو امیہ ہو چاہے آج کے بنو امیہ کے خدمت گزار ہوں, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. بالکل میرے علی صاحب
ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے، شے ہی کوئی نہیں۔ مجھ سے وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب پوچھتے ہیں کہ جی آپ اندر کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا اہل بیت کا دفاع کرنے کی وجہ سے۔ فرنٹ پہ تو آپ کوئی بھی ریزن رکھ سکتے ہیں۔ اور ان کے سپرنٹینڈنٹ کے جو ڈپٹیز بیٹھے تھے انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، یہی وجہ ہے۔ بعض لوگوں کو دعوت توحید بری لگی ہوگی، بعض لوگوں کو سنت کی اہمیت بتانا برا لگا ہوگا، اور تقریباً سارے فرقوں کو ان کے بابوں کی میمز بری لگی ہوگی۔ وہ تو ہماری مجبوری ہے کیونکہ تم نے بابے لا کے رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑے کر دیے نا۔ ہاں، اصل مسئلہ یہ ہے، ان کو آپ ہندوؤں کا کوئی بابا ڈکلیئر کر دیں، کرسچنس کا کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ونس آپ رسول اللہ کا نام لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے اوپر یہ رٹس پڑا جائے گا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوت حق کو پہنچایا ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ جن کو گھیر گھار کے ہماری حکومتیں لا کے آڈیٹوریم میں بٹھا کے تقریریں کرواتی ہیں اپنے حق کے اندر، ان کی اوقات ہی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں، اور وہاں وہ بندہ بھی تھا جو ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا تھا جی 1500 علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے پیغام پاکستان لکھوایا۔ تو میں نے کہا پیغام پاکستان میں کیا یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ سارے فرقے مسلمان ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ؟ ٹھیک ہے، قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو اجماع امت ہے۔ حنفی قادیانی، جی ہاں ظاہر ہے یہ حنفیوں کا ایک فرقہ ہے نا، اب تو سارے مان گئے کہ وہ حنفی تھے۔ پہلے کہتے تھے جو رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے، اور قادیانی تو رفع الیدین کرتا ہی نہیں ہے، وہ حنفی ہیں۔ ہمارے تمام سٹوڈنٹس جو ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، اور اس سے بڑھ کر تمہارے غوث پاک کا لکھا ہوا طریقہ ہے غنیۃ الطالبین میں، اور ان سے بھی پہلے امام غزالی کا لکھا ہوا طریقہ ہے۔ ویسے کہتے ہیں غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ بھی پڑھا ہوگا، بلکہ وہ تو لوح محفوظ دیکھ کے تو بتاتے تھے اس کی قسمت میں اتنے بچے ہیں۔ تو غوث پاک نے لوح محفوظ تے رسول اللہ دی نماز دی ویڈیو نہیں دیکھی، نبی اسلام کی نماز کا طریقہ بھی وہاں لکھا ہوگا کہ آخری پیغمبر اس طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ تو میرا خیال ہے تمہارے غوث پاک نے وہیں سے دیکھ کے رفع الیدین شروع کیا تھا، انجینئر کی ویڈیو سے نہیں کیا تھا۔ لو سامو، ہاں تو یہ اس قسم کی گالیاں دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ 1500 علماء نے بیٹھ کے یہ کیوں نہیں لکھا کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ساروں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھیں، ساروں کو چندہ دیں، ساروں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، کہتے یہ تو نہیں لکھا۔ میں نے کہا آپ کے پیغام پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ نہ لکھا جائے۔ اور دیکھیں آج پرائم منسٹر صاحب نے وہی بات کر دی ہے جو ہم کہہ رہے تھے۔ تو میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، شہباز شریف صاحب سے حفظہ اللہ تعالی، کہ پیغام پاکستان میں نا اپنی تقریر کا وہ حصہ ڈلوائیں جو آپ نے وہ تقریر کی ہے۔ اور انہوں نے کہا جی جید علماء جو ہے نا وہ، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جید علماء تو ایسی بات نہیں کریں گے۔ نہیں سر، جید علماء یہی بات کریں گے، آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، فرقہ واری ہے، تو ان کا ملک ایسے آگے نہیں چلے گا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ملک ایسے نہیں چلے گا آگے۔ ملک ویسے آگے چلے گا جس طرح اب آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کان سے پکڑ کے آپ نے سامنے بٹھایا اور وہ دل میں آپ کو گالیاں نکال رہے ہوں گے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ہمارے بزرگوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ جی بزرگوں نے یہ سارا کام ڈالا ہے نا۔ دیکھیں سب سے بڑا فرقہ ہے بریلوی، زیادہ علماء ان کے بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد بریلوی صاحب اس فرقے کے بانی ہیں جنہوں نے 1903 میں منظور الاسلام بریلی میں الگ سے ایک مدرسہ بنایا، کیونکہ 1867 میں دیوبند مدرسہ بن چکا تھا۔ پیرلل میں انہوں نے اپنا ایک مدرسہ لانچ کیا اور ان کے مدرسے سے متعلقین لوگ بریلوی کہلائے۔ 1905 میں 1905 میں انہوں نے حسام الحرمین لکھ کے اپنے سوا سارے فرقوں کو اسلام سے نکال کے مرتد واجب القتل ڈکلیئر کر دیا۔ اور اسی 1905 میں 1905 میں آئنسٹائن، حضرت آئنسٹائن اگر زندہ ہوتے تو میں حفظہ اللہ بھی کہہ دیتا، فوت ہو گئے تو میں رحمہ اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ نان مسلم تھے۔ وہ اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کر رہے تھے، بعد میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی انہوں نے پیش کی۔ تو ظاہر ہے پھر گوروں نے تو وہاں کھڑے ہونا تھا جہاں وہ کھڑے ہوئے، ہم نے یہیں پہ کھڑے ہونا تھا۔ ہمارے کبھی ساتھی کہتے ہیں شکر کرو انگریز نہیں، آج انگریز ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں کہا جی آج انگریز ہوتا نا تو انجینئر صاحب
ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ یہ افسوس سے کہنا پڑا اب کہیں ریاست کو خیال آیا کہ ہم نے بھی اس ریاست کو اسی پیٹرن پہ بنانا ہے جو ملک چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں اس ملک کو جنت بنایا جائے اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرقہ واریت کا خاتمہ ہے اسی طریقے سے جو اس وقت کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے یہ بڑے بڑے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تو اب سمجھ آ رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کبھی مجھے موقع دیں تو میں ان سارے علماء کے سامنے بیٹھ کے کہوں کہ تمہارے بزرگ کیا کر کے گئے احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ وہابی یعنی کہ دیوبند اور اہل حدیث بریکٹ انہوں نے خود کھولی سوال والے نے اور ساتھ لکھا اہل تشیع رافضی نیچری سر سید احمد خان کے ماننے والے قادیانی اور کرسچنز اور جیوز یہود و نصارہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اب اعلیٰ حضرت اگر فرما رہے ہیں تو باقی کسی عالم کی کوئی اوقات نہیں آج اگر کوئی بریلوی عالم معصوم سی شکل بنا کے کہ نہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں مکاری کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے ہوتے ہوئے تیری کیا مجال 1921 میں اعلیٰ حضرت کی ڈیتھ ہوئی ہے بمطابق 1340 ہجری آج ہے 1447 ہجری بمطابق 21 دسمبر 2025 بمشکل 100 سال ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت کو دنیا سے گئے ہوئے اپنے بزرگوں کے پاس ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی یہ وہ کتابیں ہیں جو بریلی سے چھپ رہی ہیں اور ہمارے ایکس مرشد باپا جانی ہاں ان کے تمام مریدین کی کتاب پڑھتے ہیں وہ پرنٹ کر رہے ہیں مکتبۃ المدینہ سے دعوت اسلامی والے یہ میں نے نہیں پرنٹ کی احکام شریعت میں باقاعدہ انہوں نے جواب دیا اعلیٰ حضرت نے کہ چاہے دیوبندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو قادیانی ہو قادیانیوں کو جو کافر تھے ان کو ان کے ساتھ ذکر کیا یعنی کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ان کو قادیانیوں کے برابر سمجھتے تھے ان سب کا ذبیحہ مردار ہے ہاں 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لے یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے اندازہ کرو یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبند اہل حدیث شیعہ سے بہتر ہے ان کو اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں نہیں جید علماء ایسی بات نہیں کرتے ہوں گے جناب جید علماء کو جید بنانے والے ایسی بات کرتے ہیں اور پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری نے جمع کیے جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ان کے بیٹے نے خود وہ ملفوظات لکھے ہیں اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھ کے اور شروع کے 3 حصے اعلیٰ حضرت نے خود پڑھے ہوئے ہیں اور جس حصے سے یہ میں پیش کر رہا ہوں وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے لفظ بلفظ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کتابیں بدل گئی اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے ان کے متھے مار دیا پوچھا گیا کہ یہ وہابی دیوبندی اور اہل حدیث ان کے پیچھے نماز درست ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دیوبند اور اہل حدیث کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے وہ کہتے ہیں ان کی تو اپنی نہیں ہوتی تمہاری ان کے پیچھے کیا ہوگی جو میں کہتا تھا نا کہ بڑوں نے بڑا کام ڈالا ہوا پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی اکیلے سے وہ کہتے ہیں کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں جس طرح گھر میں مجبوراً نماز ہوتی ہے ان کافروں کی مسجد میں مجبوراً نماز ہو جائے گی ڈائریکٹ کافر کا لیکن یہاں ہمیں اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے بیت الحمد لکھتے ہیں وہ تو اعلیٰ حضرت آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اہل حدیث دیوبند اور شیعہ کے جو بیت الحمد ہیں ہاں ان میں مجبوراً نماز ہو جائے گی مسجد نہیں تھا کہنا چاہیے آپ کو اپنے نظام میں ہمارے نزدیک تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے مسلمان ہیں اور پھر پوچھا گیا ان کی اذان کا جواب دیں انہوں نے کہا جن کی نماز نہیں ہو رہی ان کی اذان کا کیا احترام ہوگا ہاں اللہ کا نام آئے تو عز و جل کہہ لیں محمد کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں باقی اس سے زیادہ کوئی احترام کی ضرورت نہیں پھر ہمارے بابا جی نے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کفن پھاڑ کے بولے ہاں بابا جی خادم رضوی صاحب اور دیکھ لیں اس وقت میں تھا اکیلا جب وہ اپنی تمازت کے عروج پہ تھے 2017 میں نے بائی نیم اس بندے کو چیلنج کیا تھا
اور پہلا حملہ آور میرے اوپر آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو جواب دینے کے لیے. علمی جواب تو نہیں. آج تو سارے خادم رضوی صاحب کا نام لیں گے نا. میں تو اس وقت بائی نیم ان کو کہتا تھا کہ یہ تمہارے بزرگ جن کی طرف کتاب منسوب ہے اور بقول تمہارے ان کی کتاب ہے. ہم تو 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہلوائی ہوگی, لیکن تم اپنے بزرگوں کو باندھ کے مروا رہے ہو. تو میں نے اس وقت خادم رضوی صاحب کو جب چیلنج کیا تھا تو اللہ کا شکر ہے اس شر میں سے بہت خیر نکلا. جو ختم نبوت کے نام کے اوپر وہ گالیاں نکال رہے تھے اور میں نے کہا کہ یہ ختم نبوت کی کاز کو بدنام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی ختم نبوت صرف اینٹی قادیانی ہے. اپنے بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ان کا یہ دفاع کرتے ہیں اس پہ نہیں بولیں گے اور مرتے دم تک نہیں بولے. اور اسی 2017 کے دھرنوں کا تحفہ ہے ہمارے وکیل طاہر ایوبی صاحب. یہ خادم رضوی صاحب کے سٹیج پہ تقریریں کیا کرتے تھے. ہاں جی جو آج ہمارے وکیل ہیں. بعد اس وقت کلپ دیکھا, اللہ نے ہدایت دی. اور میں آپ کو بتاؤں میں جہاں گیا ہوں نا جیل میں, مجھے کوئی بندہ اس دعوت حق سے نفرت کرنے والا نہیں ملا. اوپر سے نیچے تک سب کے سب لوگ اس دعوت حق سے جڑے ہوئے ملے. الحمدللہ, یہ اللہ کا فضل. تو وہ خادم رضوی صاحب انہوں نے تو پھر اپنے بزرگوں سے بھی ایک قدم آگے جا کے کہہ دیا مزار اقبال کے اوپر بادشاہی مسجد کے باہر کہ چھڑ دیو وابیاں دی اذان دا کی احترام, یہ تے سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے او وابیاں دی اذان اے دا کڑا دے اے تے سور چل چلیے. تو وہ جو انہوں نے کہا وہ بڑوں نے یہی کہا ہوا تھا, اس کو انہوں نے اچھے طریقے سے اور بریف کر دیا کہ جس طرح سور ہے جانوروں میں کہ حرام ہے ان کا کھانا, ویسے تو اللہ نے ان کو بھی مقصد کے لیے پیدا کیا, اس طرح انسانوں میں وہابی ہیں. مسلمانوں میں نہیں, مسلمان تو مانتے ہی نہیں ہیں وہ. ہاں انسانوں میں, ویسے انسان بھی نہیں مانتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں. اسی لیے تو سور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سوروں میں اگر کوئی سور ہوتا نا تو یہ ہے, یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں بولنے کے لیے تیار لوگ, ان کے مخالفین. میرے اوپر سارے شیر ہیں, تو اللہ کا فضل ہے. آپ شیر ہوں گے تو ہم دیکھیں, پھر آپ اس کا پھر انجام بھی بھگت رہے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ دعوت حق ہر چیز کو سپر سیڈ کر رہی ہے, باوجود اس کے کہ یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ بالکل درست ہے, لیکن جن کے سامنے بیان کیا ان میں سے ایک بندہ بھی آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. ورنہ پیغام پاکستان میں یہ 1500 مولویوں نے مل کے ایک عبارت سٹارٹ میں لکھ دیتے نا کہ ساروں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, سب کو چندہ دینا درست ہے, سب کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے. اور ادھر دیکھیں, ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں جی ہو سکتا ہے آخری وقت کو فرقہ لانچ کرتے ہیں. 17 سال تے ہو گئے نا مودودی صاحب پہ تم جھوٹ بولتے رہے کہ وہ دعوے نبوت کر کے فوت ہوں گے. 50 سال ہونے والے ہیں ان کی وفات کو. تمہارے وہ مولوی قبروں میں چلے گئے جو ان کو ان کی زندگی میں کہتے تھے کہ یہ دعوے نبوت کر کے مرے گا. آج ان کی نسلوں کا کام ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے نا اللہ کے حضور معافی مانگے کہ ہم نے اس شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا. تو مودودی صاحب تو تھے نرم مزاج آدمی, اور وہ کہتے تھے کہ میں بغیر دعوے نبوت کیے ہوئے مر کے ان کو پریکٹیکلی جواب دوں گا. تو میں تو تمہیں پتا ہے کہ ہاں میں اپنی زندگی سے انہاں دی منجی ٹھوک کے جاواں گا. میرا نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ان بزرگوں کے ماننے والے کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, آج ہمیں بتاؤ گے کہ دعوے نبوت کر کے مرے گا. میں نے تمہارے جو جھوٹے بنائے ہوئے دعویٰ نبوت کرنے والے بزرگ تھے نا, میں نے تو ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. آج تمہاری پبلک تمہارے اوپر چڑھ گئی ہے علمی طور پہ, منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے. تو دیکھیں مودودی صاحب کہتے تھے میری باتیں چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہماری باتیں ویڈیو میں ریکارڈ ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کاٹو اور اپنی جہالت لوگوں کے اوپر عیاں نہ کرو. یہ فائنل حملہ کر سکتے تھے نا, 295C سے تو بڑا کوئی حملہ نہیں ہے نا. دنیا میں سب سے بڑی دفعہ ہے, 302 سے بھی بڑی ہے. 302 کے اوپر قتل
کی پینلٹی ہے، لیکن اس میں گنجائش موجود ہے کہ برا صاحب معاف کر سکتے ہیں، بلڈ منی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ 295C کے اوپر سوائے قتل کرنے کے اور کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ اور آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے سزائے موت جو ہے وہ موقوف ہے، تو لائف امپریزن ہے یہ اتنی خطرناک دفعہ انہوں نے لگائی ہے۔ تو اس سے بڑا کیا اٹیک کر سکتے تھے؟ مرڈر اٹیمپٹ تو تم 9 دفعہ کروا چکے ہو، 3-4 دفعہ تو میں نے ڈسکس کیا، اوپر کی 5 دفعہ تو میں نے ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، نہ مستقبل میں کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت کی طرف آپ توجہ دیں اللہ کے فضل سے۔ تو میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ انہیں کہ صحیح بخاری جو پڑھاتے ہو نا تم، اس میں یہ 2 حدیثیں تمہارے منہ کے اوپر نا تماچا ہیں امام بخاری کی طرف سے، 694 اور 695۔ 694 پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال انہی پر ہوگا، تمہاری نماز درست ہوگی۔ اور 695 پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا فتویٰ ہے، وہ روایت لے کر آئے۔ یہ سیدنا عثمان کو جب محصور کیا گیا ان کے گھر میں، اصحاب نے پوچھا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد کے اوپر، ہمیں خدشہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم کہیں گناہگار نہ ہو جائے، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا، نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے جو اجتماعی ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ وہی چیز وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو سیدنا عثمان کا فتویٰ ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے بھی نماز درست ہے۔ چلے اس میں یہ بھی کلیئر ہو گیا، جو لوگ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کے مخالفین یہودی تھے اور یہ کوئی عبداللہ ابن سبا تھا، عبداللہ ابن سبا نہیں سی، بنو امیہ سی، ان کے گورنر تھے جن کی غلط پالیسیز نے رعایا کو سیدنا عثمان کے خلاف کیا۔ وہ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں جو میں نے بخاری مسلم سے لکھا ہے، حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں لکھا، 200 حدیثیں جمع کی ہیں الحمدللہ، آپ لوگوں کو اینڈ پہ مل بھی جائے گا۔ تو سیدنا عثمان نے بتا دیا کہ نمازیں آپ نے ان کے پیچھے ہی پڑھنی ہے، نماز ہو جائے گی۔ نماز میں کوئی نہیں کہتا یا بھاول ہاتھ بیڑا تک، ہاں سارے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا، نماز سب کے پیچھے درست ہے، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کی پھر جمعیت ٹوٹ جائے گی۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب جن کو خطاب کر رہے تھے ان میں سے کوئی بھی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی پبلک کو منوانا ہمارا کام ہے۔ ریاستی ادارے کسی قوم کے کبھی نیریٹو چینج نہیں کر سکتے، زیادہ سے زیادہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، نیریٹو چینج کرنا یہ تھنکرز کا، سپیکرز کا، انفلوئنس رکھنے والے لوگوں کا کام ہے۔ یہ پرائم منسٹر یا کوئی آرمی چیف یا کوئی پولیس کا ہیڈ نہیں کر سکتا، بس قانونی نافذ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دماغ بدلنا یہ اہل علم کا کام ہے۔ اور ایسے اہل علم کے اوپر آپ 295C کٹوائیں اور اس کو آپ قانون کے رحم و کرم پہ، عدلیہ کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو دندناتا باہر چھوڑیں۔ اب تو خیر اندر ہو گئے ہیں وہ، اور لوگ تو یہ ان کا اندر ہونا بھی میری کرامت بتا رہے ہیں۔ ہاں اگر میں بابوں کا پجاری ہوتا تو میں ڈکلیئر کرتا کہ تکیڑے پھر ایک نگاہ ماری سارے اندر، اللہ سے خوف آتا ہے۔ اور صرف ان کا انجام نہ آپ دیکھیں، NCCIA کے ساتھ جو کچھ ہو رہی ہے، جو FIA کا ایک جائز بچہ تھا، آج FIA کہہ رہی ہے کہ یہ ناجائز بچہ نکلا ہے۔ ہاں FIA اب ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے سوائے چند ایک لوگوں کے، حالانکہ FIA کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ان ساروں کی صفائی ہونے والی ہے، کافی ساروں کی تو ہو گئی ہے، انشاءاللہ ان قریب ہو جائے گی، ریاست نے اب طے کر لیا ہے۔ اس میں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے، اس طرح کی ہارڈ سٹیٹ ہمیں چاہیے کہ جس میں جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ ملک رہنے کے قابل ہو۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو کبھی بلند نہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور نہ ان کے حضور ویسے چلا کے گفتگو کرنا جس طرح تم آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔
یہ آیت جو ہے اس مخلوق کے 4 ٹاپ کے جو لوگ ہیں انبیاء کے بعد، ان میں سے 2 کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں تھے۔ ایک قبیلہ مسلمان ہوا، آپ علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ ہر قبیلے کا ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ یہ بندہ زیادہ سوٹیبل ہے، آپ اسے مقرر کریں فوکل پرسن کے طور پہ جس سے بعد میں رابطہ رکھا جائے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں یہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے عمر تم ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو۔ اس میں حضرت ابو بکر عمر میں اختلاف ہوا، ان کی آوازیں بلند ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کی، لیکن آیات نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر تم نے آپس میں بھی آواز بلند کی فارغ ہو جاؤ گے۔ تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ اگر حضرت ابو بکر عمر کا یہ سٹیٹس ہے تو تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اور پھر اسی حدیث میں الفاظ ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ مخلوق کے 2 بہترین لوگ برباد ہو جاتے، یعنی کہ ابو بکر اور عمر، جب انہوں نے انجانے میں اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور اینڈ پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ رسول اللہ کو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ پھر اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ جن کو یہ کہتے ہیں یہ وہابی گستاخ ہے، انہوں نے یہ روزہ شریف کے اوپر آیات لکھ کے لگائی ہے۔ اور مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہیں جس طرح اپنی مبارک زندگی میں تھے۔ آپ کی قبر کے پاس بھی اونچی آواز نہیں کی جا سکتی۔ وہاں آپ کا کام صرف یہ کہ آپ نے سلام عرض کرنا ہے، جو 4 کتابوں میں رپورٹ ہوا، المصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبری البیہقی، الموطا امام مالک، فضل الصلاۃ علی النبی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا واپس آتے، مسجد نبی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر، السلام علیکہ یا عمر۔ ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پہ سلام۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے۔ ہمارے لیے یہاں سے سلام ہمارا پہنچ رہا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا نبی اللہ ایک ہی چیز ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پہنچا رہا ہے، بس یہ عقیدہ رکھیں۔ تو آپ پڑھیں، یہاں سے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہم قائل ہیں، لیکن ٹوکے کے اوپر لبیک یا رسول اللہ لکھنا اور پھر لوگوں کو بتانا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اسلام کے اوپر ظلم ڈھانے کے مترادف ہے۔ اور وہ ٹوکے پہ جو لبیک یا رسول اللہ مسلمانوں پہ چلتا ہے، ہاں، جن کے لیے ٹوکا اٹھایا وہ تو ادھر بیٹھے ہیں سکون سے فرانس میں، اور فرانس میں بیٹھ کے ان کی تنظیم کے لوگ وہاں سے بیٹھ کے نا جناب کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کا بائیکاٹ کریں، خود وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی۔ خیر یہ ٹاپک اور طرف چل پڑے گا۔ بہرحال اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس شخص نے بھی، خواہ وہ ابو بکر عمر ہی کیوں نہ ہو، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ سے بدتمیزی تو دور کی بات، اگر آپ کی موجودگی میں بھی آواز بلند کی تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنا ان کی موجودگی میں توہین رسالت ہے، 295C ہے، تو آپ کے فرمان کے مقابلے پہ کسی بابے کو اونچا کرنا اس سے بڑی گستاخی ہے۔ اسی لیے تو ہمیں کہنا پڑا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم کہتے ہو یا معین الدین چشتی، پار لگا دے کشتی۔ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم کہتے ہو بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ ہم کہتے ہیں
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तुम कहते हो या बावल हक बेड़ा तक जेड़ा इंजीनियर साहब ने डोब देता। तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे जो तुमने बाबे खड़े किए हैं, तो हम लोगों को बताएं कि आपने नबी इस्लाम को फॉलो करना है, इन बाबों को फॉलो नहीं करना। रही उनकी वकालत तो हमने नहीं करनी, जिनके हैं वो करें ना, हमें कोई जरूरत नहीं। ना हम उन्हें काफिर कहते हैं, हम 1,00,000 टन हुस्न ज़न रखते हैं कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की होगी, लेकिन मुझे बताएं कहाँ कहाँ हुस्न ज़न रखे हैं। सुल्तान बाहू का कलाम भी अब खराब हो गया क्या? सुन फरियाद पीरां दे पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन थर के हूँ, बेड़ा मेरा बिच खपरा दे जिथे बच भी ना बहदे डरदे हूँ। यानी अब्दुल कादिर जिलानी को वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। हालांकि सुल्तान बाहू का काम यह था कि अब्दुल कादिर जिलानी की किताब से नमाज का तरीका उम्मत को बताते हैं। खुद वो हनफी थे सुल्तान बाहू साहब, और पीराने पीर से मदद मांग रहे हैं। पीराने पीर का तरीका ही देख लेते हैं कि उन्होंने नमाज किस तरीके से पढ़ी है। वो तरीका वही है जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करना। और तुम्हारा तरीका वो है जिसपे हनफी कादियानी पढ़ते हैं। कादियानी फिक में हनफी हैं, ठीक है, उनको हमने इस्लाम से निकाल दिया, लेकिन फिक वो हनफी फॉलो करते हैं, वो रफुल यदैन नहीं करते। तो को एग्जिस्ट करना है इस माशरे में भाई, हमें भी मौका दें। हमारे किसी स्टूडेंट ने इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप जिन 3 शहरों की है, उनमें लाहौर शहर भी है। आप में से आज कितने रियल टाइम लाहौर से आए हैं? जरा हाथ खड़ा करें। हेलो जी, करामत देख लो, ठीक है। सियालकोट भी है, और भी सिटीज हैं, श्रीनगर है, रावलपिंडी है, वो काफी सारे सिटीज हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्या हमारे स्टूडेंट्स जो लाहौर सिटी में लाखों की तादाद में है, आज तक सीसीपीओ लाहौर के पास गए हैं कि दाता दरबार बंद करो, यहां पे चर्च बिक रही है, प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना हुआ है, उसमें बुजुर्गों का कोई सूर नहीं है। लेकिन बुजुर्गों को एक बरवार है ना, कहते हैं कि बुजुर्गों के बगैर यहां कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो इसका मतलब बुजुर्गों की मर्जी से सारा काम हो रहा है। फिर अनी जी काबे भी क्रेन डिग पई सी जी, और काबे वाले ने तो कोई गारंटी ली नहीं काबे की। वो अबरा का लश्कर एक ही दफा तबाह किया था, उस साल को यादगार बनाना था, नबी इस्लाम की पैदाइश का साल था। उसके बाद यजीद पलीद के दौर में काबा डैमेज हुआ, उसकी बमबारी से मंजरीक के जरिए पत्थर फेंके गए। फिर हज्जाज इब्न यूसुफ ने किया, और बुखारी मुस्लिम में आता है, ये भी सही मुस्लिम में रिपोर्ट हुआ है, बुखारी मुस्लिम में आता है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी जो है काबे की ईंट बजा देगा। काबे की गारंटी अल्लाह ने कोई नहीं ली हुई है, वो एक वाकया था। लेकिन तुम्हारा कहना है कि बुजुर्ग दुनिया का निजाम चला रहे हैं, तो चलाएं, IMF का कर्जा अदा कर दें, बिजली पूरी कर दें। खैर बिजली तो अब ज्यादा हो गई है, पाकिस्तान में 19,000 मेगावाट की सोलर प्लेटें लग गई हैं, जितनी हमारी पीक डिमांड है। अब बैटरियां आ गई हैं ना, तो बापडा को किसी ने बिजली भी नहीं लेनी। हाँ, ऐसे नहीं रखना, लोगों ने अपने मीटर उतरवा देने ने। जब से हमारे बुजुर्गान दीन ने ये सोलर प्लेटें बनाई हैं, हाँ, तुहाडे कोल ना सोलर प्लेट बनी, ना तुहाडे कोल इंजन बनया, ना कोई जहाज बनया, ठीक है। इंजन रोक दे ही रहे, बनया नहीं। तो मैं और तरफ चल पड़ूंगा, तो कोएग्जिस्ट करें। हम भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं ना तुम्हारा शिर्क। हमने तो किसी दरबार के ऊपर चढ़ाई नहीं की कि बंद करो। तो हमारी अकेडमी के बारे में जो लोग बोलते थे जी अकेडमी बंद करो, अकेडमी क्यों बंद करो? जाओ ना, उन दरबारों पे जो खुराफात हो रही है वो तुम भी मानते हो कि गलत है और हमारे मसलक की बदनामी है, तो बरेलवी उलमा का काम है ना कि जाके मजार के ऊपर खुराफात खत्म करवाएं। अकेडमी बंद कराने थे शेर जे, इनकी क्या औकात है वो आपको पता चल गई है। आज 21 दिसंबर 2025 को मैं तो अपनी अकेडमी में बैठा हूं, और तुम्हारे 9 स्टेज एक्टर कहां बैठे हुए हैं जो 3 महीने पहले ये कह रहे थे कि अब क़यामत तक हम इसे बाहर नहीं निकलने देंगे। हालांकि मैं अंदर जाके भी बाहर था, रूहानी तौर पे मेरी वीडियोस हर जगह गूंज रही थी, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो भाई को एग्जिस्ट करो। जुम्मे वाला दिन कादियानियों की इबादत गाह के बाहर भी पुलिस खड़ी होती है, वहां कभी कोई 9 स्टेट एक्टर जमात नहीं जाके कहती कि इनको आपने क्यों सिक्योरिटी दी हुई है, ये तो हमारे नजदीक काफिर हैं। लेकिन मेरी अकेडमी के बाहर आके कहते हैं अकेडमी नहीं खोलने देनी, आज तक नेड़े भी नहीं चले गए। हाँ, क्योंकि और 140 बंदे जेलम दे आने ना, उन्हें जो कुछ रहंदे ने, तो मैं इन्हां दे वड्डे नूं कहा सी पुलिस दे कि वो इत्थे इतवाल दिन आन ते इत्थों गिरफ्तार कर लेना। अवल उन्होंने आना कोई नहीं, मेरी करामत जाहिर हुई, उन्हें पता नहीं आना उन्होंने, बस निकल गया सारा इश्क रसूल झूठा था।
یہاں پہ یقین کریں جتنے مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے آئے نا رجسٹر پہ لکھا ہوتا ہے پھندے کو چوم لوں گا, اگلے دن صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں, ضمانت اپلائی کی ہوتی ہے. اینڈک سارا انقلاب ہوتا ہے, سب جعلی ہے, جھوٹ. تو اللہ سے ڈر جائیں, ہمیں بھی موقع دیں. میں نے بارہا کہا ہے کہ میرا کوئی ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو امت سے ہٹ کے ہو, یہ میرا چیلنج ہے. آپ غامدی صاحب ہمارے استاد کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے داڑھی کے مسئلے میں تفرد اختیار کیا, پردے کے مسئلے میں تفرد اختیار کیا, حیات مسیح اور نزول مسیح کے حوالے سے ان کا موقف امت سے ہٹ کے ہے. میرا کوئی ایک عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 1400 سال میں وہ امت میں نہ رہا ہو, اہل حق کے ہاں, اہل باطل کے ہاں نہیں. اگر میں رفع الیدین پہ زور دیتا ہوں نا تو حدیث کے یہ سارے بڑے 6 امام بخاری سے ابن ماجہ تک اور فقہ کے 4 میں سے 3 بڑے امام اس کے قائل ہیں, اہل حدیث بھی قائل ہیں, اہل تشیع بھی رفع الیدین کرتے ہیں. تو میں اکیلا نہیں ہوں. اگر میں اہل البیت کا مقدمہ بیان کرتا ہوں تو اہل تشیع اس سے زیادہ سختی سے بیان کرتے ہیں. اور ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کو تو رافضی لوگوں نے کہہ دیا, اسی لیے انہوں نے پھر شعر کہا ان کان رفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو انہوں نے سنیوں کے امام کو نہیں چھوڑا. واہ. تو میرا کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں جو امت سے ہٹ کے ہو, اللہ کے فضل سے آج تک پروڈیوس نہیں کر سکے. اسی لیے انہوں نے وہ عقیدہ نکالا اور 295C لگوا کے اپنی مٹی پلید کروا لی کہ یہ جا کے نان مسلمز کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. ان کو شرم آئی, انہوں نے نہیں میرے پہ کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی کسی جید عالم نے ان کے یا پریسٹ نے, اور کسی نے FIR نہیں کٹوائی. انہیں پتا تھا کہ انجینئر صاحب نے صحیح بات کیا اور میں نے ان کو ونریبل بھی نہیں کیا تھا. میں نے تو یہ بتایا تھا کہ اسلام کی ٹالرنس ہے, ہم پھر بھی تمہیں گلے سے لگاتے ہیں, اسلام کی ٹالرنس ہے. اور وہ آگے جواب میں کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری بھی ٹالرنس ہے کہ آپ نے خدا کو انسان بنا دیا ہے, عیسیٰ ابن مریم ہمارے خدا ہیں, اور آپ کہتے ہو کہ وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے, قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو ہم بھی آپ کو برداشت کرتے ہیں, آپ گستاخ عیسیٰ ہو. بالکل ان کی نظر میں ہم گستاخ عیسیٰ ہیں, ان کی نظر میں, جس طرح ہماری نظر میں وہ گستاخ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن دونوں نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے اپنے عقیدے کے ساتھ, کسی کو ونریبل نہیں کرنا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے یا اجماع امت سے ہٹ کے نہیں ہے. باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں امام لکھتے ہیں تو یہ امام وہ نہیں ہے جو تم نے جعلی کچھ اپنے امام بنا لیے ہیں 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے. یہ میرا نام امام ہے, EMAM, انجینئر محمد علی مرزا. آپ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ یہ امام جب تم بول رہے ہوتے ہو تو امام کیا ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا یہ ان کے نام کی ایبریویشن ہے. ویسے وہ دوسرے والا امام بھی کہہ لیں تو تمہارے بزرگ تو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے ان کو امام کہتے رہے ہیں. دیکھ لیں ننگے سر کوئی نماز پڑھے تو یہ اس کے سر پہ ٹوپی بناتے ہیں, کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی, اور جو کپڑے اتار دے کہتے ہیں مجذوب ہے, اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول. علمی پوائنٹ نمبر 6, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ, اچھے واز کے ذریعے, اور جب مجادلہ ہو تو اس کو بھی احسن طریقے سے تم نے لے کے چلنا. یعنی ترکی بہ ترکی جواب, مجادلہ اسے کہتے ہیں, جسے آپ مناظرہ کہہ دیتے ہیں آج کل کے دور میں. اس کے تحت یہ تینوں کام ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں, ایسی علمی پھکیاں اینٹی وینم الزامی جواب دیتا ہوں کہ لوگ قائل ہو جاتے ہیں. اور اچھے واز کے ذریعے میرے قرآن لیکچر دیکھیں, اصلاحی موضوعات کے اوپر لیکچر دیکھیں, سوشل ایشوز کے اوپر دیکھیں, بالکل ڈیفرنٹ رنگ ہے. نان مسلمز اور ایتھیسٹ کے کوسچنز کے جواب جو میں نے دیے ہیں وہ دیکھیں تو آپ کو ایک سائنٹیفک رنگ الگ سے نظر آئے گا. اور مجادلہ بھی اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے کیا. تو مجادلے میں ظاہر ہے پھر آپ کو بعض اوقات ایسا سٹائل اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. حضرت عمر والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ویسے ان سے میرا سٹائل نرم ہے کیونکہ وہ تلوار نکالتے تھے, میں صرف زبان کھولتا ہوں. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. حضرت عمر نے تو اپنے زمانے میں نہیں دیکھا
کہ کسی مسلمان نے اسلام کے نام کے اوپر اپنے بابے کا کلمہ جاری کیا ہو، گستاخانہ عبارتیں لکھی ہوں اور اس کے حق میں مناظرے لڑے ہوں. حضرت عمر یہ سب کچھ دیکھتے تو پھر کیا کرتے آپ سوچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے فضل سے یہ دعوت حق پوری حکمت سے چل رہی ہے. نبی الاسلام بھی جب ممبر پہ بیٹھتے تھے آپ کا سٹائل اگریسو ہوتا تھا. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث ہے. امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے یہ حدیث روایت کی ہے اور امام باقر سے امام جعفر علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ نبی الاسلام جب ممبر پر تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جس طرح 2 انگلیاں، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. پھر آپ کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تو یہ آپ علیہ السلام کا سٹائل ہے. ہاں باقی نارمل گفتگو ظاہر ہے، میں تو میری طبیعت ہی اتنی جولی ہے، ورنہ تو یہ دعوت کا کام اس طرح لے کے چل سکتا ہے کوئی بندہ جس کے اندر غصہ بھرا ہوا؟ غصہ نہیں ہے بھائی، یہ سٹائل ہے نبی علیہ السلام کا سٹائل. میں نے اکثر کہا کہ شاید افریدی صاحب جب گراؤنڈ میں اونچی آواز میں اپیل کرتے تھے تو ان کی وائف نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی گراؤنڈ میں جا کے تمہیں کیا ہو جاتا ہے، میرے پاس تو بڑے اچھے خاصے بیٹھے ہوتے ہیں. اسے پتا ہے کہ گراؤنڈ کا تقاضا اور ہے. ہاں وہ چائے اپنی بیوی سے ایسے نہیں مانگیں گے اور نہ میں مانگوں گا اس طریقے سے. ہاں چائے تو وہ عاجزی سے مانگیں گے، لیکن میدان کرکٹ میں یا علمی میدان میں پھر رڈز تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں نہیں جی یہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے اگلا حصہ نہ پڑھو. نا آپ تو کہہ نہیں سکتے، آپ کے بابے نے اس سے بڑی بات کی ہے. انہوں روو، انہوں پٹو بہ کے. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر. یہ آپ کو بتاتے رہے ہیں بچپن سے، ابھی تک بتاتے ہیں کہ جی غوث پاک نے فرمایا کہ جی کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. تم اپنے بزرگوں کو صحابہ کرام کے گھوڑے یعنی کہ جانور ان کے پاؤں کی خاک سے بھی بدتر سمجھتے تھے. یعنی تم کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال شاہی کوئی نہیں. تم تو جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کو. اس وقت تم نے غوث پاک کو کیوں نہیں کہا کہ جی آپ بزرگوں کو جو ہے جانوروں کے پاؤں کی خاک بتا رہے ہیں؟ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. میرا نعرہ تو بہت سافٹ ہے. یا کہو کہ تمہارا بابا غلط کہہ کے گیا تھا اور 100% غلط کہہ کے گیا، کیونکہ کوئی آج کا مسلمان بھی کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بدتر نہیں ہے. کیوں؟ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کے ہے. آج بھی ایک کوئی مومن ہے نا وہ کعبے سے بڑھ کے حرمت رکھتا ہے، تم اسے جانوروں کے قدموں کی خاک بتا رہے ہو؟ بالکل جعلی بات تھی. وہ تھوڑے بزرگوں نے کوئی گل تو صحیح نہیں دسی. ہاں لیکن میرے لیے فائدہ ہو گیا کہ میں نے تمہارے منہ پہ وہ کالک مل دی ہے کہ تم کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال شاہی کوئی نہیں. قرآن و سنت کے بالکل منافی. اور میرا نعرہ تو ایمان کی بنیاد ہے. ہاں ہمارے اسٹوڈنٹس فخریہ کہیں گے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، انجینئر شاہی کوئی نہیں. میرا تو فخر ہے. اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بابے کو رسول اللہ کے مقابلے پہ سمجھتا ہے، اور یقیناً تم سمجھتے ہو. ان کے ناموں کے کلموں کو تمہارے بزرگوں نے انڈورس کیا ہوا ہے. آج میں نے تمہیں بینیفٹ دیا ہے. میں ٹور پہ نا چشتی رسول اللہ تو شروع ہوا تھا، میں کشف المحجوب دی صاحب اور سکر تے گیا، تذکرۃ الاولیاء تے بازید دعویاں تے گیا تے 1 گھنٹہ اور لگ جانا ہے. آج ذرا نا ٹھنڈا پروگرام ہی میں رکھیا ہے، وہ تانوں میم کے ذریعے جواب ملتے رہنے ہیں، اور آج تک کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکا. ایک چیز میں نے اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ ہمارا جو نعرہ ہے یہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے. اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نبی کے مقابلے پہ اپنے بابوں کو بڑی شے مانتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7 سیکنڈ لاسٹ، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں گالی مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں بغیر علم کے تمہارے سچے خدا کو گالی دیں۔ یہ اکثر نا لوگ مجھے مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ اس کا جواب میں نے کئی دفعہ ریکارڈ کروایا کہ اس آیت کو آپ نے مس کوٹ کیا ہے۔ یہ آیت تو ہمارے حق میں دلیل ہے۔ آج تک آپ نے مجھے سنا کہ میں نے کبھی بابا گورو نانک کی کوئی توہین کی ہو، کسی پنڈت کی میں نے کوئی توہین کی ہو؟ کیونکہ قرآن نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم نے کافروں کے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہیں کہنا، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو کہیں گے۔ اب اگر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ کافروں کے جھوٹے خدا ہیں تو ٹھیک ہے، میں ان کو برا نہیں کہوں گا۔ وہ کہیں گے نہیں مسلمانوں کے، سر پھر یہ آیت فٹ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، مسلمانوں میں جو کوئی غداری کرے گا اس کے لیے آیت نہیں ہے، ان کے لیے منافقین والی آیات لگتی ہیں۔ ہم نہیں کہتے تمہارے بزرگ منافق تھے، ہم کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو وہ درست ہے۔ یہ کہتے ہیں ساڈے بزرگوں نے سی قرآن دیس دا پتا، جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں سی پتا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں سی پتا، ورنہ یہ گل نہ کر کے جاتے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، جنیوا کنونشن کے رائٹس صرف مخالف فوج کے قیدیوں کو حاصل ہیں۔ اگر اپنا فوجی غداری کرے تو ڈیتھ پینلٹی ہے۔ پاکستان کا کوئی فوجی غداری کرے گا تو اسے قید نہیں ملے گی، اسے سزائے موت ہوگی۔ ہاں، اگر پاکستان کے دشمن ملک کا کوئی فوجی قید میں لایا جائے گا اسے اقوام متحدہ کے جو رائٹس ہیں قیدیوں کے وہ ملیں گے۔ اسی طریقے سے کافروں کے جھوٹے خداؤں کا پروٹوکول ہے۔ مسلمانوں نے جو جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے بزرگ بنائے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کو مس کوٹ کر کے، اس قرآن کی آیت کی تحریف کر کے اپنی قبر بھاری نہ کریں ان بزرگوں کے پیچھے کہ جن کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے، اچھا یا برا۔ تو اس لیے میرے بھائی ان بابوں کو مانیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری، امام مسلم۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں۔ جو کتابوں کے غدار ہیں ہم ان بابوں کو نہیں مانتے۔ اور جن جن لوگوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا ہم ان کو مانتے ہیں۔ کہتے جی آپ سلطان الہند کو نہیں مانتے، بالکل میں مانتا ہوں۔ سلطان الہند حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی، جن کی دعوت سے 1 ملین سے زیادہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مسلمان ہوئے، یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ، جی میں مانتا ہوں، نہ علی ردی کھوتی مر جائے گی جی۔ تو آڈے سلطان الہند دا تے سٹوریاں چ لکھے ہے، پتہ نہیں ایسی کہ نہیں، اے تو زندہ سلطان الہند ہے نا، انہوں کیوں نہیں مندے؟ کہنا نہیں کلمہ تو پڑھایا ہے لیکن عقیدے ٹھیک نہیں۔ توڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کو نہیں آندہ۔ کوئی کہہ رہا 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ان کو 90 لاکھ تے چھڑ دے، ادو تے بادی نہیں سی سب کانٹیننٹ دی 90 لاکھ۔ اے جنہیں 10 لاکھ تو زیادہ کلمہ پڑھایا وہ زندہ جے، انہوں ولی اللہ منو، کہہ گئے عقیدے ٹھیک دے، توڑے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں۔ لہٰذا آندہ کوئی کلمے کی دھونس نہ لگائے۔ لوگ کہتے ہیں جی انجینئر کے اباؤ اجداد کو کلمہ جو ہے وہ بزرگوں نے پڑھایا تھا۔ تو دیکھو تمہارے بزرگوں سے بڑا بزرگ وہ ہے کہ جس کے بزرگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا، ان بزرگوں کے ماننے والی آنے والی اگلی نسلوں کو میں نے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دسو بڑا بابا کیڑا ہے؟ باباؤں کا بابا، ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو کلمے کی دھونس نہ لگایا کریں بھائی۔ ہم تو نان مسلمز کی کنٹریبیوشن کو مانتے ہیں۔ حضرت گیوٹنبرگ 1440 عیسوی میں، 8 سے 600 سال پہلے، اس بندے نے ایک کرسچن پریسٹ تھا، پرنٹنگ پریس بنایا، ورنہ آج بخاری مسلم قرآن میرے پاس نہ ہوتے۔ ہم سب مل کے بھی ایک قرآن نہیں تھے لکھوا سکتے۔ اس وقت بھی اگر کاتب سے آپ کو قرآن ہینڈ رائٹنگ میں لکھوانا پڑے 30 سے 40 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے۔ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے یہ آپ کو 300-400 روپے اور اچھی کوالٹی کا 2-3 ہزار کا ملتا ہے۔ یہ حضرت گیوٹنبرگ کی برکات ہے۔ انہوں نے اس وقت انجیل کو، بائبل کو پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹنگ پریس بنایا تھا۔ اسی کے بعد ریولوشن آئی ہے، سائنٹیفک ریولوشن بھی آئی، لوگوں نے اپنی کتابیں لکھنی شروع کی، ایک دوسرے سے علم شیئر کرنا شروع کیا۔ فزکس کی فیلڈ میں ہم اوپر چلے گئے، میتھمیٹکس میں اوپر گئے، بیولوجی کی فیلڈ میں۔ اس سے پہلے جس کے پاس نالج تھا وہ لے کے مر جاتا تھا، کتنے کلمی نسخے تیار کریں۔ تو حضرت گیوٹنبرگ کی خدمات کو بھی ہم مانتے ہیں، عقیدے کو نہیں مانتے۔ تمہارے بزرگوں کی خدمات کو مانتے ہیں، عقیدے کو نہیں مانتے۔ ویسے بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ
بعض اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو کسی کا کلمہ پڑھانا کوئی دھوس نہیں ہے کہ ہم اس کے عقیدوں کو مان لیں. تم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہو. اہل تشیع کے وہ بزرگان دین جن کی وجہ سے آج 6 سے 8 کروڑ بندہ ایران میں مسلمان ہے, ان کو تو تم مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو تمہارے بزرگوں کو وہ کیسے مان لیں, اور ہم تم دونوں کے بزرگوں کو کیسے مان لیں اگر ان کے عقیدے خراب ہوں؟ عقیدے درست ہوں تو ہمارے سروں کے تاج ہے الحمدللہ. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا تھا ان مولویوں کے لیے جو کہتے تھے کہ انجینئر, خود چیلنج کیا. آج یقین جانو کہ مجھے ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں چاہتا میرے پلیٹ فارم سے ان میں سے کسی کا نام جائے. ٹھیک ہے, میں اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں, جس نے تازہ جو ہے اپنے ایک جرم کے اوپر معافی مانگ کے تو انسٹال ہونے کی کوشش کی ہے مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, اس نے خود کہا تھا کہ جی انجینئر جس کے اوپر تجھے ناز ہے نا وہ عقیدے ریکارڈ کروا. میں نے 12 ریکارڈ کروائے ہیں, آج تیسرا سال ہے, جواب نہیں دیا ویڈیو میں سوائے اس کے کہ اس پہ 295C لگوائیں گے. ٹھیک ہے, بس تیری چیخیں نکلیں گی, تیری میمز بنیں گی. اور جو تیرے مخالف تھا نا ایک بندہ, ٹھیک ہے, جس کی ہم نے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنے کی وجہ سے اتنی عزت کی, اور اس پہ جب 295A لگی جو آج تک لگی ہوئی ہے, ٹرائل ہو رہا ہے اس کا, ابھی تک فارغ نہیں ہوا, اس نے کتنی بڑی غداری کی کہ 295C کے مسئلے میں میرے خلاف آ کے کھڑا ہوا. لیکن تو آج اس قابل بھی نہیں میں تیرا نام دوں, اور آندہ سے ہماری کسی پوڈ کاسٹ میں نے بتا دیا کسی مولوی کا نام نہیں لینا. ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کا نام بھی لیا جائے. ان کے لیے کیا ہے, میمز بنے گی, ان میمز کے اوپر تھم نیلز پہ ان کی تصویریں لگیں گی, وہاں سے آپ ان کی شکلیں پہچانیں گے. ہمارے پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کا نام لینے کی. ہاں, یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے مشہوری دیں جن کو کوئی جانتا نہیں. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی آواز پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے, اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا رٹز یہی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. اور انجینئر کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے مولوی تھے شے ہی کوئی نہیں. اے میں آستہ اس واسطے بولا ہے تواڈے ہستے مینوں کوئی ادھر کر دیا. ٹھیک ہے, علمی پوائنٹ نمبر 8 آخری, اس کے بعد انشاءاللہ تصاویر کی بدعت حسنہ کا وقفہ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, تاکہ آپ جا کے آج فیس بک پہ لگائیں اور تماشا دیکھیں. ہاں الحمدللہ. اور اگلی بار پھر اسی طرح لوگ, آپ تو میں رائے ویڈ اتنا بھی مرکز بناؤں تو چھوٹا پڑ جائے گا بھائی, لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ہاں آپ لوگ بھی سن لیں, ایک دفعہ آنے کی اجازت ہے, اگلی بار تو نہیں آنا. ہاں جی, پچھلے 17 سال سے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں ایک دفعہ آنا ہے, باقی لوگوں کو بھی موقع دیں, ورنہ آپ لوگ اگلی دفعہ اگر آتے ہیں تو پھر ہم باقی لوگوں کو کہاں بٹھائیں گے. ایک تصویر کافی ہے, ایک تصویر کا ہی بوجھ اٹھا لیں. اور میں یہاں آپ کو صرف اس لیے بلاتا ہوں کہ آپ اپنے استاد کو دیکھیں کہ صرف مولا علی کا نام نہیں لیتا, اس کی زندگی میں مولا علی کا فخر بھی آپ کو نظر آئے گا. ہاں, اور ہمارے مخالفین صرف بنو امیہ کا دفاع نہیں کرتے, ان کی رہائشیں, ان کی گاڑیاں, ان کا کھانا پینا بھی بنو امیہ والا. ہاں, میرے سامنے تو کوئی مرغن غذا آ جائے نا تو میں بسم اللہ پڑھنے سے پہلے کہتا ہوں بنو امیہ, چلو تھوڑا سا ہم کھا لیتے ہیں. اتنا اللہ سے خوف آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صرف اس لیے میں بلاتا ہوں تاکہ آپ کی ملاقات بھی ثابت ہو. جیسے وہ محدثین کے ہاں روایت استاد در استاد چلتی ہے نا, وہ کہتے ہیں اس کی اس سے ملاقات بھی ثابت ہے. تو وہ والا معاملہ ہو تاکہ آپ میں ایک بجلی دوڑے اور آپ جا کے خدمت نبوت کا کام کریں. کوئی ہم نے چندہ بک نہیں بنائی, کوئی پارٹی لانچ نہیں کی, کوئی پیری مریدی کا معاملہ نہیں ہے. ہاں جی, ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, خواہ وہ PTI ہو, نون لیگ ہو, JUI ہو, جماعت اسلامی ہو, یہ ہماری جماعتیں ہیں. پاکستان کی جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ ساری ہماری جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب کو آن کرتے ہیں, اور جہاں وہ غلط کام کریں گے اختلاف رائے رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ریاست جہاں غلط کام کرے گی, آج تو ریاست ہمارا نیریٹو لے کے چل رہی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ہم نے یہاں نہیں رہنے دینا. ٹھیک ہے, جب ان کے گھروں تک آگ پہنچی ہے تو انہیں خیال آیا اس چیز کا. ٹھیک ہے, ہم نے تو اپنے حصے کی تکلیف بھگتی ہے, شکر ہے ہماری آنے والی نسلیں تو بچ جائیں گی. اور میں آپ کو آج ایک بہت بڑی چیز پریڈکٹ کر رہا ہوں, زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا 295C بھی تختہ مشق بن جائے گی ان مولویوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے میرے اوپر 295C لگوائی. ہم تو 295C کے ساتھ اس حوالے سے ایگری نہیں کرتے کہ اس میں توبہ کی شک موجود نہیں ہے.
तौबा की शिक इसमें होनी चाहिए। बाकी 295C के हवाले से हमारी कई एक रिजर्वेशंस हैं, वो मैंने अपनी वीडियोस में रिकॉर्ड कराई हुई हैं, आज मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर इस कानून को आपने बाकी रखना है तो इस कानून के ऊपर खुदकुश हमला ना करो। मौलवियों ने खुदकुश हमला कर दिया नजर आती कौंसिल के जरिए। अब तो लोग कह रहे हैं कि जनाब ऐसे कानून का हमने क्या करना है कि जो मुसलमानों पे लगा के आप मुसलमानों को अंदर किए में नजायज लगा के। इल्मी पॉइंट नंबर 8, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। ईमान तीसरे नंबर पर जिक्र हुआ ताकि बताया जाए कि ईमान उसी का कामिल है जिसमें हमीयत है नेकी की तरफ बुलाने की और बुराई से रोकने की। और सही बुखारी में हदीस, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से खा तुम्हें एक आयत ही आती हो। नबी इस्लाम ने हर उम्मती को खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से डिग्री दे दी, एक आयत भी आती है तो आगे पहुंचा दो। हत्ता कि सही बुखारी में हदीस है कि शैतान ने इंसानी शक्ल में आकर आयतुल कुर्सी का वजीफा दिया हजरत अबू हुरैरा को। उनको नहीं पता था क्योंकि उस जमाने में ये वाला इल्म गैब नहीं होता था। नबी इस्लाम ने उनको बताया 3 दिन से शैतान आ रहा था। अब मैं क्यों ना कहूं कि अबू हुरैरा जैसा है ही कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल तेशाई को नहीं। अगर अबू हुरैरा को नहीं पता चला कि ये इंसानी शक्ल में शैतान था, तुम्हारे गौस किस तरह हथेली के ऊपर कायनात को देख सकते हैं। लो सामो, ये 3 दिन से जो मेहमान इंसानी शक्ल में आ रहा था ये शैतान था, लेकिन उसने बात सच्ची की कि जो आयतुल कुर्सी रात को पढ़ लेता है सुबह तक एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के ऊपर मामूर हो जाता है। तो हमें तो कुरान और सुन्नत ने ये सिखाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, अनकरीब मैं आपको बताऊं इंशाअल्लाह ताला मुझे पाकिस्तान में कई मदारिस के उलमा ने कहा कि आप आएं हमारे मदरसे में आके हमारे उलमा से खिताब करें। बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको बता रहा हूं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व राअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। सब ने एक्सेप्टेंस दे दी है भाई, इस शर में से इतना बड़ा खैर निकला। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि करीब है कि किसी चीज में तुम शर महसूस कर रहे होते हो, कराहत महसूस कर रहे होते हो, उसमें तुम्हारे लिए खैर छुपा होता है। ये इतना बड़ा खैर इसमें से निकला को एग्जिस्ट करने का। तो अल्लाह का शुक्र है ये दावत हक हर बंदे तक पहुंच रही है। अब मुझे बताएं, जो लोग ये कह रहे थे कि इंजीनियर साहब जब जेल से निकलेंगे तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा, तो क्या सॉफ्टवेयर कितना अपडेट हुआ है? मेरा सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट हुआ, हमारे मुखालफीन का अपडेट हो गया है। मेरे हक में वीडियोस बना रहे हैं। कल तक कादियानी कहते थे, आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं जनाब वो तो गुस्ताखे रसूल हो ही नहीं सकते। यानी अंदरूए भी मान गए ने कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। और वो मुखालफीन जो आज तक मेरी जान के दरपे हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। वो स्टाम्प पेपर लिख के अपनी जमात से लाने बरात कर चुके हैं। जो स्टाम्प पेपर लिख रहा है वही बाहर निकल रहा है, वरना वो अडयाला जेल में है। मेरे साथ वहां अडयाला जेल में कितने लोग थे, जमानत लेके निकलते थे, बाहर पुलिस उनका इस्तकबाल कर रही होती थी, फिर अंदर अगले केस में। जब तक स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं दे रहे कि हमारा उस जमात से ताल्लुक नहीं है, तो सॉफ्टवेयर किसका अपडेट हुआ? हमारे मुखालफीन का। तो मेरा सॉफ्टवेयर अगर अपडेट हुआ है तो यही हुआ है कि मैं तो पहले से ज्यादा पैशन के साथ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमारे स्टूडेंट्स को ये मैंने एंड पे रखा था कि पता चल जाए कि सॉफ्टवेयर किसका किस किस्म का अपडेट हुआ है, वो आपको पता चल गया। बाकी हमारे वो स्टूडेंट्स जो कभी मुझे एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार समझते थे वसवसों की वजह से, किसी के कहने के ऊपर, वो स्टूडेंट्स जो कभी वसवसे का शिकार हो के कहते थे कि जी आखिर इंजीनियर साहब को कोई पकड़ता क्यों नहीं है, अगले ने पकड़ा भी है और सब तो बड़ी दफा ठोकी है। मैंने तो कंक्लूड कर लिया था कि मैंने तो अब नहीं निकलना जेल से, और मैंने अपने आप को तसल्ली दी थी कि मैंने 48 साल में या अल्लाह इतना काम किया है कि इमाम नबवी तो 45 साल में फौत हो गए थे। इतना काम करके मैं तो 3 साल ज्यादा उनसे गुजार चुका हूं, और काम तो आपके सामने कि मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं अगर पूरी जिंदगी भी जेल में रहूं तो ये दावत हक तो चलती रहेगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिनको ये खदशा था, तो भाई जो उनके लिए काम करते हैं ना उन पे 295C नहीं लगती। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि मेरे लिए अब सारे उलमा काबिल एहतराम है जिन्होंने मेरे हक में बात की। उन्हीं में से एक बहुत बड़े आलिम दीन थे
جن پہ توہین قرآن کے حوالے سے بہت بڑا الزام لگا اور میں نے ان کا دفاع کیا، اور انہوں نے اتنی بڑی بات کی حتیٰ کہ ان کے استادوں نے کہا کہ آپ توبہ کریں. انہوں نے کرسچنز اور جوز کے حوالے سے یہ بات نہیں کی تھی، خود بات کی تھی قرآن کے حوالے سے. 295B لگتی تھی، 25 سال قید ناقابل ضمانت. اور توبہ معافی نہیں. آپ کو پتا ہے توہین مذہب کی معافی کوئی نہیں ہے. توہین مذہب کی معافی یہ ہے کہ آپ نے وہ سزا بھگتنی ہے. 25 سال انہوں نے جیل سے باہر نہیں آنا تھا، لیکن میں فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سامنے آیا. میں نے کہا انہوں نے معذرت کر لی ہے، اس کے بعد کوئی ان کے اوپر نہیں لگنی چاہیے. اگرچہ ان کے اپنے کئی بڑے علماء نے کہا کہ یہ نکاح بھی دوبارہ کرے، بیعت بھی دوبارہ کرے، تجدید ایمان بھی کرے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا. ان پہ کوئی دفعہ نہیں لگی. ایک NCCIA کے ڈائریکٹر نے مجھے خود بتایا کہ انجینئر صاحب میں اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑے سٹی میں ہیڈ تھا. میں نام نہیں لیتا ورنہ ان کو پتہ چل جائے گا میں کس بندے کی بات کر رہا ہوں. کہتا ہے میرے پاس ایپلیکیشنز آئیں، حالانکہ میں اسٹوڈنٹ آپ کا تھا، لیکن میں چاہتا تو میرے انڈر جو ہے وہ 6 اضلاع کا ریکارڈ سارا میرے انڈر تھا. میں اس پہ 295B کارڈ دیتا، وہ ذلیل ہوتا رہتا. لیکن یہ آپ کی تربیت تھی کہ میں نے ان کی اپلیکیشن کے منہ پہ ماری کہ ہم کسی عالم دین کے خلاف اس طریقے سے 295B نہیں کاٹیں گے. یہ کریڈٹ بھی اس پلیٹ فارم کو جاتا ہے. ہاں الحمدللہ وہ کارڈ دیتا نا، اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں تھی کر سکتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ونس جب FIR کٹ جائے نا تو پھر جوڈیشری سے آپ نے ذلیل و خوار ہو کے ہائی کورٹ میں جا کے آپ کی 4 مہینے بعد کہیں جا کے بیل ہونی ہے. وہ بھی اگر حالات سازگار ہوئے تو کہتا میں نے نہیں FIR کٹنے دی، میں نے واپس کر دی تھی. تو یہ ہماری تربیت. تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اس دعوت حق کا فیض ہر جگہ پہنچ رہا ہے. تو جو لوگ مجھے اعلی کار سمجھتے تھے وہ لوگ بھی مان گئے کہ میں کسی پولیٹیکل جماعت کا اعلی کار نہیں، کسی ریاستی ادارے کا اعلی کار نہیں ہے. جس طریقے سے مجھے دھوکے سے یہاں پہ انہوں نے نظر بند کیا، پھر 295C ٹھوک دی، اور جس طریقے سے میں جیلوں میں گھومتا رہا، تو مجھے بتائیں اگر میں ہوتا تو میں تو بڑے احترام سے جناب جہاز پہ لینڈ کرتا اور جا کے اپنے مدرسے میں جا کے تقریر کر رہا ہوتا اپنی اکیڈمی میں. یہ کچھ تو نہ میرے ساتھ ہوتا. اب بھی اگر کسی نے نہیں ماننا تو نہ مانے، اس کو اللہ ہی سمجھ دے. تو اللہ کا شکر ہے اس شر میں سے یہ خیر بھی نکلی. باقی آخر میں اناؤنسمنٹ کروں گا اپنے ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کو پھر بھی کوئی وسوسہ آتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھ کیوں نہیں جاتے علماء کے ساتھ اور بیٹھ کے 2 ہاتھ کر لیں علمی طریقے سے. تو میں نے بارہا کہا ہے کہ میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر، ہمارے مخالفین کی خواہش کے اوپر. لیکن خدا کے لیے آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ ہاں آپ جیلم کے مشین واللہ نمبر 1 کی ٹیم کے ساتھ تو نہ کروائیں. ہاں اب یہ جیلم کی ٹیم تو نہیں ہے، یہ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامک پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے. دنیا کا یہ توحید کی طاقت ہے، اہل البیت کے دفاع کی طاقت ہے، قرآن و سنت کی طاقت ہے. تو میرے بھائی یہ ظلم تو نہ کریں. تو آپ کے فرقوں پہ برا وقت آیا، ہمارے صحابہ کرام پہ برا وقت آیا تو ہمارے پروفٹ نے فرنٹ سے لیڈ کیا. غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آتا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. رڈز پڑھتے ہوئے اکیلے آگے بڑھے، 12,000 کا لشکر بھاگ گیا تھا، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے. آپ نے ایک مٹھی بھری کنکروں کی کافروں کی طرف پھینکی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، فتح ہو گئی. تو لیڈر تو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. آج مفتی منیب صاحب کا کام ہے نا وہ کہے کہ میں ہوں مفتی منیب بریلویوں کا امام، انجینئر میں تیرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. آج کل بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. میں تو سمجھتا ہوں یہ آخری نشانی ہے، یا یہ ہے یا باپا جانی. اس کے بعد بریلویوں کی کوئی حالت نہیں رہنی، آپس میں لڑتے رہیں گے. ابھی بھی لڑ رہے ہیں. یہ آخری 2 بندے رہ گئے. میری بات یاد رکھیے گا. ظاہر ہے میں بریلویوں میں 31 سال رہا ہوں، دیوبند میں رہا ہوں، مجھے تو سب کچھ پتا ہے. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی دیو ہیں تفنن کے طور پر. نہ آج دیوبند کو والا نہیں کہنا، نہ دیوبند کو سلوٹ ہے. دیوبند پورا مکتبہ فکر ان کے علماء میرے ساتھ کھڑے ہیں. علمی اختلاف میں اب بھی کروں گا، لیکن اب وہ مجھے، اگر آپ مجھے کہیں کہ میں میاں والا واقعہ بار بار سناؤں، ختم. میں آفیشلی اناؤنس کر رہا ہوں اب میاں والا واقعہ میں نے نہیں سنانا. ہاں آپ کو ضرورت پڑے پرانی ویڈیو سے لے لیجیے گا. نہ دیوبند نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے، سلوٹ. میں نے تو جو بنوریا ٹاؤن والے مفتی صاحب ہیں، مفتی نعیم صاحب کے رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹے، ان سے بھی میری بات ہوئی.
تو انہوں نے کہا ہمارے مدرسے میں 5000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں 76 ملکوں کے. تو میں نے کہا مجھے سیکیورٹی ایشو نہ ہو تو میں آپ کے مدرسے میں آ کے آپ کا شکریہ ادا کروں. پچھلے دنوں انہوں نے غامدی صاحب ہمارے استاد کو وزٹ کروایا. تو اب وہ والے معاملات ظاہر ہے اس حوالے سے اہل تشیع تو پہلے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ وہ نان وائلنٹ ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں امام کعبہ کے پیچھے شیعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, بریلوی نہیں پڑھتے. مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر سعودی حکومت آپ کو جان بوجھ کے کہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو کیونکہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, تو آپ نے نماز پھر بھی امام کعبہ کے پیچھے پڑھتے ہیں, اور یہاں سے آپ کو پڑھا کے بھیجتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی. اور یہاں آپ کو یہ پڑھاتے ہیں کہ جی امام رفع دین نہ کرے تو تسی پیچھے کیوں کرتے ہو؟ اوے امام کعبہ رفع دین کرے تو تسی پیچھے نہ کرو, تم کیوں نہیں امام کعبہ کے پیچھے رفع دین شروع کرتے؟ جی آپ نے امام کو فالو کرنا ہے تو یہاں تمہارے یہ گلی محلے کے اماموں کو ہم فالو کریں گے, ہم اس امام کو فالو کریں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی امام کی غلطی کا وبال اس پہ ہے, ہم نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اتنی ٹالرنس آئی ہے. تو اب میں مجبوراً یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر دیوبند مکتب کو کوئی اس حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے تو ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کو لانچ کریں. دیکھیں مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیر صاحب دونوں نے دنیا کے سب سے خطرناک فتنے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا, ورنہ سب سے پہلے 295C ان کو میرے پہ کاٹنی چاہیے تھی. انہیں پتا تھا کہ غلط ہو رہا ہے. جب بنوریا ٹاؤن سے فتویٰ آ گیا تو پھر تو کسی دیوبندی نے بولنا ہی نہیں تھا, ورنہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہے ہوتے, نہیں بولے. بلکہ ان سے جب نظر آتی کونسل کے بارے میں پوچھا گیا سینٹ میں تو انہوں نے کہا میں تو اس کا حصہ ہی نہیں ہوں, ان سے جا کے پوچھیں. یہ انہوں نے بیسیکلی تھپڑ مارا تھا ان لوگوں کے منہ پہ کہ خود بھگتو جو تم نے اس قسم کا فتویٰ دیا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو پتا تھا کہ زیادتی ہوئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو اس حوالے سے پوری دنیا کے اوپر ڈومیننٹ ایک حیثیت دے دی. تو میں ان کی خواہش کے لیے کہتا ہوں کہ پھر بھی ہے, میں مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی منیر صاحب کو یہاں بٹھاؤں گا, ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اور ان سے گستاخانہ عبارتوں کے بارے میں ڈسکشن کروں گا. میں تیار ہوں, لیکن یہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ صحیح باتیں کر رہے ہیں. مثلاً مفتی منیر صاحب کو پتا ہے کہ جو کچھ یہ دیوبند اہل حدیث کے بارے میں شیعہ کے بارے میں کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, ہمارے بارے میں غلط کہہ رہا ہے. لیکن دیوبندی کہتے ہیں بریلویوں کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے, اہل حدیث کہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سارے کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں, 99 قتل تسی بھی کیتے ہوئے نے. ہاں تو اللہ کا شکر ہے میرے نزدیک یہ سارے مسلمان ہیں. اور اس پورے ایپیسوڈ کے بعد جس طرح علماء فرقوں کے میرے ساتھ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد اب میری ٹون بھی اس حوالے سے بدل جائے گی. اب تو کئی ایک صحافی حضرات کے ساتھ میں آپ کو نظر آؤں گا جنہوں نے کئی ٹی وی چینلز کے اوپر جنہوں نے میرے خلاف پوری مہم کھڑی کی. تو لیکن میں نے پہل کی ہے, اس میں بتاؤں جیسے ہی انہوں نے کیا میں نے سب کو فون کیا ہے. کل بھی میرے ایک ٹی وی اینکر کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہنے لگا انجینئر صاحب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا یہ آپ جو ہمارے صوفیاء کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں ہم تو ان ساری چیزوں کو کفریہ مانتے ہیں, انہوں نے کہی نہیں. میں نے کہا پھر میرا آپ کا اختلاف ختم, لیکن آپ نے پھر آ کے کہنا ہے کہ جن لوگوں نے اس کا دفاع کیا وہ بھی غلط ہے. بلکہ وہ صوفی ایسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو احمد بریلوی صاحب کو بھی نہیں مانتے, تو ہمیں آپ نے ان کا حوالہ نہیں پیش کرنا. اندازہ کرو اب پیچھے کیا بات رہ گئی. میں نے پیر میرے علی شاہ صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تو وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گے, ہم نہیں مانتے, ہم معین الدین چشتی کے ماننے والے ہیں. گالی مک گئی. مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے بعد غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے کہ ہمارا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنے اعمال خود بھگتے گا. انجینئر صاحب سے تواڈے نال ہاں سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. میں نے کبھی ساتھ کھڑے کر کے ویڈیو نہیں بنوائی کہ ان کو ونریبل کروں. انہوں نے کہا آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا, چشتی رسول اللہ اور باقی آگے. تھانوی صاحب کا نام نہیں لینا, تھانوی صاحب کے ماننے والوں نے حق ادا کر دیا. لیکن وہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہے, اس واقعے کو ہم آج بھی غلط سمجھتے ہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ الگ بات. لیکن اس وقت جس مکتبہ فکر کے علماء نے یہ جس طریقے سے ایک غلط رول ادا کیا تو وہ میرے ہٹ لسٹ کے اوپر ہے. پہلے سے تھے, اب وہ بہت زیادہ ہیں. ان کی عوام نہیں, چند ایک علماء جن کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے, اور کوئی تھوڑی سی حیثیت تھی تو انہوں نے منجی اپنی ٹھکوا لی ہے. اللہ کا شکر ہے. تو ہماری اکیڈمی کا نمبر علماء کرام کے لیے 032159000162. اس پہ واٹس ایپ بھی ہے, صبح 9 سے شام 5 بجے تک سیل نمبر بھی ہے. آپ نے کبھی ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرنا ہو مفتی مریب صاحب کو یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو تیار کر کے, تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ان کی سیکورٹی بھی میرے ذمہ ہے. پنجاب میں جتنی ہوگی انشاءاللہ میں
آئی جی صاحب سے رابطہ کر کے تو سیکورٹی بھی ارینج کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. اور آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بگ بردر سے کہہ کے ان کی سیکورٹی کا کوئی بندوبست کر لیں. ہاں تو ظاہر ہے ہم تو سویلین حکومتوں سے ہی کہیں گے نا, تو ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں, تو وہ بندوبست ہو جائے گا آپ کا. میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, آن لائن بھی بیٹھے. اب تو مسئلہ ختم ہے, کوئی ٹی وی چینل جس طرح جیو والوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اس پورے ایپیسوڈ میں, اعزاز سید صاحب ہوں یا ارشاد بھٹی صاحب ہوں, وہ کوئی پروگرام ارینج کر لیں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ایک مہذب ماحول کے اندر. اور یہ ہمارا نمبر ہے. باقی جو علماء بھی رابطہ کرنا چاہیں, اسی طریقے سے جو ریسرچ پیپرز منگوانا چاہیں کربلا والا, باقی ریسرچ پیپرز فری آپ کے گھر آئیں گے. ٹی سی ایس کا صرف 500 آپ نے دینا ہے. ریسرچ پیپرز رنگین آپ کو 12 کا پیکج اذکار کارڈ کا ریسرچ پیپرز کا فری ملے گا. اسی نمبر پہ رابطہ کریں. کتابیں مارکیٹ سے آدھی قیمت پہ منگوانا چاہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں. بقیہ کی رقم ہم اس میں ڈالتے ہیں, آپ کے گھر انشاءاللہ تعالی آئیں گی. بخاری ہو, مسلم ہو, مشکات ہو, ختم نبوت کے اوپر ہو, فضائل درود اسلام کے اوپر, تو ہمارا یہ نمبر حاضر ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کسی عالم دین نے مجھ سے بات کرنی ہو تو وہ بھی اس پہ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی. اس پہ جو لوگ ہیں وہ بات کروا دیں گے. میں نے تو اپنا نمبر پہلے بھی نہیں رکھا ہوا تھا واٹس ایپ کا, اور دوسرا ایک وہ ٹھیپا موبائل رکھا ہوا تھا, اب وہ بھی بند ہو گیا اس وجہ سے کہ اس میں نے جو سم ڈالی ہوئی تھی نا, اب میں صرف اس وقت آن کرتا ہوں کہ جب مجھے کسی کو فون کرنا پڑے, ساتھ ہی میں آف کر دیتا ہوں, کیونکہ اتنے لوگوں سے میں کیسے رابطہ کر سکتا ہوں. پہلے تو میرا وہ آن رہتا تھا, میں اٹھاتا نہیں تھا, اب میں نے اٹھانے والا بھی معاملہ کیا. لہٰذا جس نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹ نے یا کسی عالم دین نے, تو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کرے. اس پہ واٹس ایپ بھی ہے, اور صبح 9 سے 5 بجے تک سیل نمبر بھی آن ہوتا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے اینڈ پہ ہمیں مل کے نعرہ لگانا چاہیے. ہاں اس میں پھر طریقہ یہ ہوگا کہ میں ایک جملہ بولوں گا اور آپ اس کا جواب دیں گے. میرے نبی عیسیٰ تیرے بابے تھے, صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.